اپنے آپ کو کسی خدائی قانون کا پابند نہ سمجھے، اس کے لیے اسے خدا کا انکار کرنا پڑے تو وہ انکار کرنے پہ بھی راضی ہے، خدا کو ماننا پڑے کہ میں خدا کو کریٹر کو مانتا تو ہوں، لیکن یہ بات کہ اس خدا نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی قانون آسمان سے نازل کیا ہے، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہیں۔ اچھا، ایک قانون ایسا ہے جس کے سب پابند ہیں، وہ ہے ملکی قانون۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ملکی قانون کو نہیں مانتا۔ جتنے بھی لبرل لوگ ہیں، جو نام نہاد لبرل جسے ہم کہتے ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، ان میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کسی ریاست کے لاء کو بھی نہیں مانتا، میں آزاد ہوں۔ یہ تحریک کہیں نہیں چلتی۔ جتنے لوگ بھی اس بات کے قائل ہے کہ انسان آزاد ہے، کہتے ہیں ملکی قوانین کا بہرحال وہ پابند ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر کسی ریاست میں رہ کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں ملکی قانون کا پابند نہیں ہوں، تو ریاست کی طرف سے کوڑا برسے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ریاست چھوڑے گی نہیں۔ ریاست کہے گی جب تم ریاست میں رہتے ہو تو ملکی قانون کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا۔ اب کوئی لبرل اٹھے اور کہے کہ میرے پاس دلائل ہیں، میں اس پہ 6 کتابیں لکھ چکا ہوں، ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ کہ آزادی ہے، تو میں نہیں مانوں گا، میں عورت کے حق کے لیے لڑوں گا کہ عورت بھی ریاست کے قانون کی پابند نہیں ہے، تو کیا کوئی ریاست کہے گی کہ لاؤ ذرا وہ 6 کتابیں، ہم بھی آپ کی وہ 6 کتابیں پڑھیں، دیکھیں شاید اس میں کوئی مضبوط دلائل ہوں؟ کوئی ہے ایسی ریاست؟ بولو نا، نہیں مانیں گے۔ بھائی تمہاری ایسی کی تیسی یار، تو 6 کتابیں، تو 6000 بھی لکھ دے، ملک میں رہنا ہے تو ملکی قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ جو لوگ خدائی قانون کو نہیں مانتے نا، قرآن ان کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو دلائل سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جو ہمارے نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب کی پابندیوں کو نہیں مانتے، یہ کیا مذہب نے کہا یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ؟ بھائی کتا کھا لو، اگر اس میں پروٹین ہے تو کیا خرابی ہے؟ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں کتے میں اور گائے میں دم کے علاوہ کوئی فرق ہے؟ بولو نا، سائز کا فرق ہے، کتا چھوٹا ہوتا ہے، گائے بڑی ہوتی ہے، اس میں گوشت زیادہ ہے، کتے میں کم ہے۔ گائے کے دم ہوتی ہے لمبی لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی کتے کی ہوتی ہے، گول دم ہوتی ہے خوبصورت، یہ فرق ہے۔ حلال حرام کا فرق نہیں، کہتے ہیں حلال حرام کیا ہے، لیگل ہے اللیگل ہے، گورنمنٹ نے اگر پرمیشن دی ہے تو کھا لو، گورنمنٹ کہتی ہے نہیں اللیگل ہے تو نہیں کھاؤ۔ تو یہ تو مذہبی لوگوں کے مسائل ہیں نا، یہ حلال ہے یہ کیا ہے، حرام ہے۔ لبرل لوگوں کے ہاں نکاح میں اور زنا میں کوئی فرق بولو نہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو جس کے ساتھ چاہے۔ اب تو ہی اور شی کا فرق بھی ختم کر دیا، اب تو ہی اور شی کا بھی فرق ختم کر دیا۔ بل پاس کروا لو جو چاہے لکھوا لو، یہ میرا شعر ہے، بل پاس کروا لو جو چاہے لکھوا لو۔ پہلی دفعہ میں نے کوئی شعر کہا ہے۔ اپنے آپ کو ہی شو کروانا ہے تو ہی شو کروا لو، شی شو کروانا ہے تو شی شو۔ مذہب پابندی لگاتا ہے بھائی، جو ہی ہے وہ قیامت تک ہی کا ہی رہے گا۔ تغییر خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی آپ کو مذہب میں پرمیشن نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ پورا ہی سے شی بن جائے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جو آپ کی باڈی کے لوازمات ہیں نا، جو نیچر کا حصہ ہیں، ان میں آپ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے ان میں کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے۔ ہی کو شی بنا دینا تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتفلجات، وہ عورتیں جو دانتوں میں گھسائی کر کے خلا پیدا کرتی ہیں، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ نے دانت جوڑ کے پیدا کیے تھے، انہوں نے دانتوں کی قدرت کی ڈیزائننگ کو کیا کر دیا، چینج، اس پر اللہ کی لعنت۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو جو مذہب آپ کے دانت اگر ملے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ ہی کو شی ہونے کی اجازت دے دے گا یا شی کو ہی بننے کی اجازت دے دے گا؟ تغییر خلق اللہ، آپ کی ناک قدرتی طور پر تھوڑی موٹی ہے، آپ نے آپریشن کرا کے باریک کرا دی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، گورے تو کراتے ہیں۔
پلاسٹک سرجری سے مائیکل جیکسن پورا ہی چینج ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا؟ جب مائیکل جیکسن پیدا ہوا کالا تھا, اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا, اس کی اماں تلاش کرتی تھی کدھر ہے, لائٹ جاتی, ان کے یہاں لائٹ جاتی نہیں, لیکن اگر کبھی اندھیرا ہوا تو اماں کو نظر نہیں آتا تھا. لیکن اس نے اللہ کی تخلیق کو بدلا, اتنا چٹا ہو گیا کہ دھوپ میں نظر آنا بند ہو گیا. ایسا ہوا کہ نہیں؟ ایسا چٹا ہو گیا تھا وہ. مائیکل جیکسن کے بچپن کی تصویریں دیکھو اور جب 50 سال کا تھا اس وقت کی دیکھو, آدمی کہتا ہے یہ پورا ہی چینج ہو گیا. مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. آج خواتین بہت زیادہ مسئلہ پوچھتی ہیں نسل روکنے کے لیے بچہ دانی نکلوا دینا آپریشن کر کے. بھئی یہ جائز نہیں ہے, تغییر خلق اللہ ہے نا. عورت میں جو تولید کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جڑ سے ہی ختم, یہ تو عورت ہی, وہ جو اس میں ایک صلاحیت اللہ نے رکھی تھی وہ کیا ہو گئی, ختم. لبرل لوگ بولیں گے اس میں کیا جا رہا ہے بھائی, ان کا پرسنل معاملہ ہے, وہ بچے پیدا کرے نہ کرے, ڈاکٹر صاحب نے اگر آپریٹ کر دیا تو پرسنل ہے نا. ہم کہتے ہیں چائنا والے کا کتا کھانا پرسنل معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ پرسنل ہونے کے باوجود مذہب اس کو اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ انسان اپنی باڈی کا مالک نہیں ہے, اس کا مالک کوئی اور ہے. جو مذہب کسی چائنا والے کو کتا کھانے کی اجازت نہیں دیتا, وہی کسی عورت کو بچہ دانی نکلوانے کی اجازت نہیں دیتا. آپ کتنے ہی دلائل کے انبار لگا دیں. تو مذہب میں جگہ جگہ ریسٹرکشنز ہیں, پابندیاں ہیں, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ مائک کی آواز مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کچھ اس کو سیٹنگ پہ لے کر آئیں. بہت شور نہیں ہو رہا؟ اچھا صحیح آ رہی ہے آواز. تو مذہب جگہ جگہ پابندیاں لگاتا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. تو اب دنیا میں مذہب سے بغاوت پیدا ہو رہی ہے, خاص طور پر ہمارا پڑھا لکھا طبقہ. آپ تو سب کراچی یونیورسٹی سے منسلک لوگ ہیں, آپ لوگوں کا ایجوکیشن سے بہت گہرا تعلق ہے. ویسے کراچی میں کوئی یونیورسٹی ہو اور اس یونیورسٹی کا ایجوکیشن سے تعلق ہو, یہ بات معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن مان لیتے ہیں پروفیسر حضرات تو ظاہر پڑھ لکھے ہی ہوتے ہیں, تو کراچی میں یہ بات مشکل سے مانی جاتی ہے کہ کوئی تعلیمی ادارہ ہو اور اس میں تعلیم بھی ہو, تو حیرت کی بات. سیاست تو تھی بہت, سیاسی ادارے تو یعنی تنظیمیں یونیورسٹیاں بہت ہوا کرتی تھیں, اب شاید ایجوکیشن بھی آ گئی. ہمارے دور میں تو وہ ایک دھڑا وہ بنا ہوا ہے, دوسرا دھڑا وہ بنا ہوا ہے, اس تنظیم کا بندہ ادھر چلا گیا تو اس نے پھڑکا دیا, یہ ادھر چلا گیا تو اس نے پھڑکا. بہت ہم نے 90s میں یہ دیکھا ہے. خیر, تو آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ہے. ایجوکیشن کی فیلڈ میں جب انسان آتا ہے تو صبح و شام سائنس پڑھتا ہے, وہ صبح و شام گوروں کو پڑھتا ہے. انسان کی یہ نیچر ہے, جس سے علم لیتا ہے نا اس کے نظریات سے بھی متاثر ہوتا ہے وہ. تبھی تو شریعت میں ہے کہ ٹیچر کسی ایسے کو بناؤ جس کے نظریات سے آپ متفق ہو. لیکن یہ ہماری مجبوری ہے, ہمارے پاس سائنسدان مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں, ہمارے پاس دنیاوی نالج ختم ہو گئی, تو ہم مجبور ہیں گورے سے لینے پر. شریعت کا حکم ہے بھائی علم جہاں سے ملو لے لو, لیکن گورے سے جب ہم علم لے رہے ہیں تو علم کے ساتھ ساتھ الحاد بھی وہاں سے آ رہا ہے, الحاد بھی آ رہا ہے, آزادی بھی آ رہی ہے. تو ہم یہ بھول گئے کہ ہم آزاد تھے نہیں ہیں, ہم تو خدا کو ماننے والے اور اس کے قانون کو ماننے والے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہب نے جگہ 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 اتنی پابندیاں لگائی ہیں, ان پابندیوں کی وجہ سے جو الحاد پرست لوگ ہیں, ملحد لوگ ہیں, جو آزادی کے قائل ہیں, وہ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیتے کہ یار یہ سائڈ پہ رکھو, کتے اور گائے میں ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. تو مذہب کو تو نکالا, ریاست کے قانون کو نہیں نکالا انہوں نے. کیوں؟ ریاست کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ریاست کے قانون کو فالو کرنا چاہیے. کیوں؟ ریاست چھوڑے گی نہیں آپ کو, بغاوت کا کیس کر کے اندر کر دے گی. تبھی قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مذہبی پابندیوں کو نہیں مانتے, اس کی وجہ ان کی وہ کتابیں نہیں ہیں, ان کے وہ دلائل نہیں ہیں, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کے قانون کو توڑنے میں خطرہ ہے کہ ریاست انتقام لے گی. خدا کے قانون کو توڑنے میں یہ مطمئن ہے کہ کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے, کیونکہ اس کا انتقام آخرت میں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ, آخرت کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے. بل ہم فی شک منہا, بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت ڈے آف ججمنٹ ہے بھی یا نہیں ہے. بل ہم منہا عمون, آگے قرآن کہتے ہیں نا شک میں نہیں ہے, آخرت کے بارے میں جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے ہیں, غور کرتے ہی نہیں ہیں. غور کریں تو آخرت پر بھی یقین ہو جائے ان کو. کیا زبردست آیت ہے یا نہیں؟ کیونکہ فوراً نہیں ہے نا, سامنے نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ آپ غور کرنا شروع کریں نا ایک دفعہ, تو پھر آپ کو اگلے اسٹیپ پہ جانا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد اس سے اگلے اسٹیپ پہ جانا پڑے گا, پھر اس کے بعد اس سے اگلے اسٹیپ پہ, اور آپ کو پتہ ہے آخر میں آ کے پھنس سکتا ہوں, پہلے اسٹیپ سے ہی غور کرنا چھوڑ دو. یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے بل ہم منہا عمون, یہ آخرت کے معاملے میں اندھے بنے ہوئے ہیں. پتہ ہے ان کو کہ یقین ہے, اگر غور کریں تو یقین ہو جائے کہ آخرت ہوگی,
کیسے یقین ہو جائے وہ میں بھی بتاتا ہوں. گورا بھی اگر غور کرے نا آخرت کے بارے میں, اسٹیپ بائی اسٹیپ غور کرے, اس کو بھی یقین آئے گا کہ ڈے آف ججمنٹ ہے, ایک دن ہے جس میں خدا حساب لے گا. لیکن قرآن کہتا ہے یہ غور و فکر نہیں کرتے, جان کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ دنیا کی عیاشیوں اور مستیوں میں کوئی فرق نہ آئے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن کی اس آیت کو سمجھانے کے لیے. میرے بیان پر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں, پورے بیان میں آیت ایک پڑھتے ہو, ایران توران بہت کر رہے ہوتے ہو. میں آیت ایک پڑھتا ہوں لیکن اسی آیت کو ڈیفائن کرنے کے لیے, ایکسپلین کرنے کے لیے ایران توران کرنا پڑتا ہے مثالوں سے. آیت ایک ہی ہوتی ہے, تو وہ جو میری مثالیں یا لطیفے ہیں وہ اس آیت سے ہٹ کر نہیں ہوتے. اگر ہٹ کر ہوتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ صرف لطیفہ آپ کو فریش کرنے کے لیے, اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, یہ لوگ آخرت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے, اندھے بنے ہوئے. اس کی مثال, ایک لڑکے نے دیکھا کہ بھئی میرے ساتھ کے جتنے دوست ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں. پھر اس نے دیکھا اپنے بڑوں میں کہ جنہوں نے بچپن میں پڑھے لکھا وہ انجینئر بن گئے, کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی سائنٹسٹ بن گیا, کوئی یہ بن گیا, کوئی وہ بن گیا, سب کے بڑے بڑے گھر بنگلے. اور جو نہیں پڑھا وہ رکشا چلا رہا ہے, وہ ٹماٹر کے ٹھیلے لگا کے بیچارہ بیچ رہا ہے, کوئی کدال چلا کے, کوئی کنویں کھود کے. یعنی محنت بہت ہو رہی ہے اور ارننگ بہت اس کی تھوڑی سی ہے, رشتہ اس کو کوئی نہیں دے رہا. ایک نوجوان نے یہ انجام دیکھا ہے نا, نوجوان نے یہ انجام دیکھا کہ جو پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں, جو پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے, بڑا بھیانک انجام ہو رہا ہے. اب اس کے ابا نے اس کو سمجھایا, بیٹا تو بھی پڑھ لیا کر نا, صبح اٹھ جایا کر, یونیورسٹی یا اسکول چلا جایا کر. اور ابا اس کو اس برے انجام سے ڈرا رہا ہے کہ دیکھ فلاں کا حال کیا ہوا, فلاں کا حال کیا ہوا, فلاں کا حال کیا ہوا. بچہ اگر غور کرنا شروع کرتا ہے نا کہ یار میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں, تو اس کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ ٹانگیں کانپنا اردو میں ختم ہو گیا ہے. تو اب بچہ کیا کرتا ہے, وہ سوچتا ہے تو اس کی بھی خوف پیدا ہو جاتا ہے اس میں کہ یار یہ میرا فیوچر تو کیا ہو رہا ہے بڑا بھیانک. اب نہ اس کا بنٹے کھیلنے میں دل لگ رہا ہے. بنٹے اب تو بچوں نے کھیلنا ہی چھوڑ دیا. ہمارے ہاں تو بچپن میں شرارتی بچے ہوتے تھے, بنٹے کھیلتے تھے سارا دن, لٹو کھیلتے تھے, پٹتے تھے اپنے ماں باپ سے. اب اس کی جگہ ویڈیو گیم آ گیا ہے نا, پب جی کھیل رہے ہیں. وہ بنٹے پھر بھی اس ویڈیو گیم سے اچھا تھا جس پہ ہم ابا سے پٹا کرتے تھے, اس ویڈیو گیم سے 1000 گنا بہتر تھا. اس میں سروائیکل پین کا خطرہ نہیں تھا بنٹوں میں, تھوڑا سا ہل جل لیتے تھے. وہ ایک بنٹا وہاں جا رہا ہے تو اٹھا کے لاتے تھے. ویڈیو گیم میں تو مسلسل وہیں بیٹھے بیٹھے کمرے خراب ہو گئی ہیں لوگوں کی, بچوں کی. اس کی ریس سے جو کھوپڑی کو نقصان ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو آپ نے کیا کیا, بچے کو بار بار خیال آ رہا ہے کہ یار بنٹے کھیلنے جا رہا ہوں تو یار میرا فیوچر خراب ہونے والا ہے, میں سوتا رہ گیا سارا دن, یونیورسٹی نہیں جا رہا تو میرا فیوچر خراب. تو اس کا ایک حل تو یہ کہ فیوچر کے بارے میں سوچ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرے کہ یار یہ چھوڑ دو بنٹے, یہ چھوڑ دو پب جی, یہ چرس, ہیروئن, اور یہ سارا دن راتوں کو گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ گپیں مارنا, یہ زندگی چھوڑ دو, اس کا انجام بھیانک ہے. تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بھائی فیوچر کا سوچ کے انسان کا بچہ بن جائے. ایک طریقہ یہ ہے کہ فیوچر کو بالکل نظر انداز کر دے تاکہ جو موجودہ مزے ہیں ان کو تو صحیح طرح سے کیش کرائے نا. بھائی یا تو ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے. آپ کسی کے سامنے موت کا تذکرہ کریں نا, 2 طرح کے لوگ ہیں, یا تو وہ غور سے سنیں گے, بولیں گے یار بات تو صحیح کر رہے ہیں, مرنا تو ہے ایک دن, تو انسان کے بچے بن جاؤ. ایک طرح وہ ہوں گے جو کہیں گے یار اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, کیوں خام خامے ہماری زندگی کے مزوں کو خراب کر رہے ہو. جب مرنا ہوگا مر جائیں گے, ابھی تو اب زندہ ہے نا, ابھی کوئی اچھی باتیں کرو, کھانے پینے کی باتیں کرو, نئی فلم آنے والی ہے, بتاؤ یار وہ دیکھنے چلتے ہیں. میچ ابھی دوبارہ پتہ نہیں کس کا میچ ہونے والا ہے, وہ دیکھنے چل کے, کیا ابھی کوئی بات ہے یہ. تو بالکل یہی چیز کافر نے کی ہے آخرت کے ساتھ. جو ملحد اور لبرل لوگ ہیں نا, انہوں نے کس کے ساتھ کیا یہ آخرت. قرآن کہتا ہے کہ یہ غور ہی نہیں کرتے آخرت کے بارے میں, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو پتا اگر ہم نے غور کیا تو یا تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آخرت ہے ہی نہیں, یا اس پہ پہنچیں گے کہ آخرت ہے. اگر ہم اس پہ پہنچ گئے کہ آخرت ہے تو یہ تو سارے مزے ہمارے خراب ہو جائیں گے. پھر کتے اور گائے میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا, زنا میں اور نکاح میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا, بے پردگی اور پردے میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. تو غور نہیں کرتے, کریں تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن اتنا ببانگے دہل ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی بھی عقل پرست آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا, اگر وہ عقل کا صحیح استعمال کرے تو بالآخر اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ آخرت بھی ہے, سزا بھی ملے گی, اور مجھے مذہب کو ماننا بھی پڑے گا. ایسی کون سی مذہب میں اتنے 2 اور 2 4 کی طرح دلائل ہیں کہ نتیجہ بالآخر یہی نکلے گا؟ ایسی کون سی ایسی چیز ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پہلی بات تو دوبارہ اس کو واضح کریں, یہ مذہب کو فالو, ریاست کے قانون کو فالو کرتے ہیں, ریاست کے قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی, کیونکہ ریاست کوڑا برسائے گی, رزلٹ نظر آ رہا ہے, پڑے گا کوڑا. اللہ کی جو ریاست ہے
اس قانون کی یہ بات اس لیے نہیں کرتے, وہاں ان کو آزادی چاہیے, وہاں ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ آزادی چاہیے. کیوں؟ کوڑا برسنے کا ان کو خوف نہیں ہے. اور کیوں خوف نہیں ہے؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے؟ نہ اس پہ غور ہی نہیں کرتے. یہ غور کریں تو وہاں بھی خوف پیدا ہو, اور وہاں بھی پھر اس آزادی کی باتیں نہ کریں جو آزادی یہ لے کے چل رہے ہیں. تو دو نظریات ہیں دنیا میں. کچھ تو ہیں کہتے ہیں ہم کسی قانون, ریاست کے قانون کے سب پابند ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, اس کے سب کیا ہیں؟ پابند ہیں. اصل پھٹا جو مذہب کو فالو کرنے والے اور جو فالو نہیں کرتے ان کا یہ ہے کہ مذہب کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو اس کے لیے ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی آواز اٹھائی جاتی ہے. ویمن رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب نے عورت کو پر جو پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں سے عورت کو آزاد کیا جائے. ہیومن رائٹس کا اصل مطلب جو تھا وہ تھا, ہمیں اس سے بحث نہیں. آج کل جو مطلب ہے نا ہیومن رائٹس کا, وہ مطلب ہے کہ انسانوں پر مذہب نے جو پابندیاں لگائی ہیں انسانوں کو ان پابندیوں سے آزاد کیا جائے. اگر آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں گے تو انسانوں سے بڑا پھر فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. کوئی بھی دنیا میں آزاد نہیں ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک کلچر کے پابند ہوتے ہو, خاندانی رسومات کے پابند ہوتے ہو, ملکی قوانین کے پابند ہوتے ہو, ڈاکٹروں کے مشوروں کے پابند ہوتے ہو. اتنی ساری پابندیاں انسان کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اگر وہ ان پابندیوں سے نکلنے کی کوشش کرے گا دنیا میں کوئی بھی اس کو نکلنے نہیں دے گا. لوگ بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کا. ساری پابندیاں کے کہاں لگتی ہیں؟ جہاں اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں وہاں فوراً کہہ دیتے ہیں ہم کیا ہیں؟ ہم آزاد ہیں, ہم نہیں مانتے ان پابندیوں کو. تو یہ دشمنی کس سے لی جا رہی ہے بھائی؟ خدا سے دشمنی لے رہے ہیں نا. سب کے حقوق ہیں, شوہر پہ بیوی کے حقوق ہیں, بیوی پہ شوہر کے حقوق ہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے بھی اب تو حقوق آنا شروع ہو گئے مارکیٹ میں. یتیموں کے حقوق ہیں, ریاست کے حقوق ہیں, انسانوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, گدھے گھوڑے کے بھی حقوق ہیں, جانوروں کے حقوق ہیں. خدا کا حق کیا ہے؟ وہ ڈکشنری سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ ختم. کوئی دنیا میں تنظیم دیکھی کہ اللہ کے حقوق پر آواز اٹھائی جائے؟ کبھی دیکھی آپ نے؟ تو قرآن نے یہ جو لبرلزم ہے نا اس کے خلاف 2 اور 2 4 کی طرح بہت واضح دلائل دی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا ملحد جو ہے نا, ملحد جو کہتا ہے ہم آزاد ہیں, ان کی بہت ساری قسمیں ہیں مارکیٹ میں. بنیادی ہدف سب کا ایک ہے کہ مذہب کی پابندی کو کسی بھی طرح سے تسلیم نہیں کرنا. ہدف یہ ہے. اس ہدف تک پہنچنے کے لیے لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. کچھ نے کہا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے, اتفاق سے وجود میں آئی ہے, بندر سے انسان ایوالو ہو کے انسان بنائے, تو جو کام آٹومیٹیکلی ہوتا ہے خود بخود ہوتا ہے, اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی, اس کو کوئی مینجمنٹ, کوئی مینیجر نہیں ہوتا, کوئی خدا ہی نہیں ہے, تو خدائی احکام تو پھر خدا کے ہونے کے بعد ہوں گے نا. تو نیچر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے, تو نیچر کو فالو کرو بس, ٹھیک ہے. کمال کی بات ہے کہ نیچر کو خدا مانتے ہیں اور فالو نیچر کو بھی نہیں کرتے. یہ جو ہومو سیکسولیٹی بڑھ رہی ہے یہ نیچر ہے کیا؟ کبھی کسی گدھے کو دیکھا آپ نے کہ اس نے بل پاس کروایا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے کسی گھوڑے کو دیکھا آپ نے کبھی بل پاس کروایا اس نے؟ بل پاس سمجھتے ہیں یہ لاہوریوں کی اصطلاح ہے. بل پاس ہوا نا LGBT کا بھی, کہ جو ہی ہے وہ شی بن سکتا ہے, جو شی ہے وہ کیا بن سکتا ہے. تو لاہور میں کوئی لڑکا جس میں زنانہ علامتیں ہونا, تو لاہوریوں نے مجھے بتایا ہم اس کو کہتے ہیں بل پاس کروا کے آ گیا. یہ تو یہ جو کام جانور نہیں کر رہے وہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے, اور اس پہ دنیا میں قوانین بن رہے ہیں. تو جو لوگ بھی الحاد کی طرف جاتے ہیں, تو الحاد کی بہت ساری قسمیں, ان سب کا ہدف ایک ہے. وہ ہدف یہ ہے کہ ہم نے مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو بولو آزاد کرنا ہے. جب مذہب کی پابندیوں سے آزاد, تو عورت پردہ کرے نہ کرے, کلچر کی وجہ سے کر رہی ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. تو ان میں بہت سے لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا, خدا ہی نہیں ہے. بعض نے یہ کہا کہ خدا ہے یا نہیں ہے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت. پہلا درجہ کیا ہے ہی نہیں, بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں نہیں ہے, اس کے دلائل دیتے ہیں وہ. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ہو, اور ہو سکتا ہے کہ بولے نا کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. میں بھی کرنا کیا ہے اگر ہے یا نہیں ہے. آپ کو کیا جو ہے نا فلانی کے شوہر کا نام ستار ہے, آپ کہیں ہو سکتا ہے فلاں خاتون کے شوہر کا نام ستار ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو میرا جب وہ لینا دینا نہیں ہے وسیم اور ستار سے, تو مجھے کیا اس خاتون کے میاں کا نام ستار ہے, اس کے ابا کا نام غفار ہے, اس کے بچے کا نام جمال ہے, جو بھی ہے, تو میں نے کرنا کیا ہے. تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں, نیوٹرل کہتے ہیں, کہ فری تھنکر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, میں بھی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. تو یہ اللہ کا ہیڈک ہے کہ وہ معاذ اللہ ہے یا نہیں ہے. ہمارا ہیڈک ہی ہے نہیں, ہمارا تو بھائی ہمیں تو صبح اٹھتے ہیں, ہم نے آفس جانا ہے اور ریاست کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, موج مستی کرو اور بالآخر ایک دن دنیا سے چلے جاؤ. تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے خدا ہے, اس کائنات کو بنانے والا ہے, مگر وہ اللہ نہیں ہے.
ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے؟ کوئی بھی ہے، مسلمانوں نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے اس پہ؟ مسلمان ہمیں بتائیں گے کہ اس کا نام اللہ ہے؟ یہ تو خود پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، ان کے یونیورسٹیوں کا حال دیکھو، ان کے اداروں کا حال دیکھو، ان کے ملک کا حال دیکھو، کرپٹ حکمران ان کے اوپر مسلط ہیں، سیلاب میں آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے، یہ مدد کر نہیں سکتے، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کریٹر کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ ڈارون بتاتا تو ہم مانتے یار، نیوٹن بتاتا، آئنسٹائن بتاتا، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بتاتے، مولوی صاحب بتا رہے ہیں، مفتی طارق مسعود بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے وہ۔ یہ قوم انگریزوں کو بتائے گی، جاپانیوں کو بتائے گی کہ کریٹر ہے اور اس کریٹر کا نام کیا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے اللہ ہے۔ تو ہمارا جو یونیورسٹی کا طبقہ ہے چونکہ پڑھا لکھا ہے، متاثر جاپانیوں سے ہے، صحیح ہے نا، انگریزوں سے ہے، فرانس کے سائنسدانوں سے ہے، وہ کہے گا یار کریٹر اگر ہے، انگریزوں میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، سائنسدانوں میں بھی کچھ سائنسدان ملحد ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں ہو نہیں سکتا کہ بغیر خدا کے یہ کائنات چل رہی ہو، تو ہے، لیکن وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے، سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہے بھائی ٹھیک ہے کوئی کریٹر ہے، گاڈ ہے، اس کو گاڈ کہہ سکتے ہیں، اللہ کیا اس کو، ٹھیک ہے، مذہب مسلمانوں کا ایک مذہب ہے، انہوں نے اللہ کہہ دیا اس کو، تو ہندو اس کو بھگوان کہہ دیتا ہے، اور مختلف لوگ اس کو مختلف نام دے دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ الحاد کا کون سا طبقہ ہو گیا؟ تیسرا۔ چوتھا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار چلو فرض کر لو اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے۔ ہم یقینی طور پہ نہیں کہتے، لیکن چلو اتنا بڑا طبقہ اسلام دنیا میں اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنے سارے لوگ جب کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو مان لو کیا ہے وہ؟ اللہ ہی ہے۔ تو ٹھیک ہے اللہ ہے، لیکن اس اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے؟ ہیں بھائی، اس اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جو اس کی عبادت نہ کرے اس کو اس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے روزے رکھو گے تمہیں حوریں ملیں گی؟ ہے بھائی، یہ معاذ اللہ، میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد۔ اللہ تو بہت ایک براڈ مائنڈ ذات ہونی چاہیے نا، براڈ مائنڈڈ، اس کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھمکیاں دینا کہ تم جو اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز جان کر چھوڑ دے گا اتنے ہزار سال جہنم کی آگ میں جلے گا، اور جو زنا کرے گا ایسے آگ میں ڈال دوں گا اس کو میں، وہ تو براڈ مائنڈڈ ہے یار۔ آج کوئی بڑے ظرف کا آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی بڑی بڑی سزاؤں کی دھمکیاں نہیں دیتا، اس کو کیا پڑی ہے؟ کوئی اس کی عبادت کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے، وہ تو اس نے کائنات کو بنایا اور بارشیں برسا رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا مولویوں نے اس کو بولو نا بھائی۔ کیا ایسا نہ ہو میرا پورا بیان سوالات میں نکل جائے اور آپ بھی کوئی خدا نخواستہ ملحد بن کے نکل جاؤ کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں جواب تک بھی نوبت آئے۔ بعض دفعہ اعتراضات بتا کے نا اتنا پکا کر دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی کا پہلے ذہن نہیں ہوتا کہ اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، بات تو بالکل صحیح ہو رہی ہے یار، وہ اللہ جو ہے۔ میں جب دوسری شادی کا قائل تھا نا تو بہت سے لوگ مجھے سمجھانے کے لیے آتے تھے، بڑے بڑے علماء لوگوں کو میرے پاس بھیجتے تھے، جس کو انسان کا بچہ بناؤ، یہ اس سوسائٹی میں کیسی باتیں کر رہا ہے، تو جب وہ آتے تھے نا مجھے سمجھا کے تو سمجھ کے چلے جاتے تھے، وہ الٹا تو سمجھ کے چلے جاتے تھے۔ تو آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ چلو یار وہ اللہ ہی ہے نا، ٹھیک ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے، ہندو کہہ رہے ہیں بھگوان ہے، تو جس نے جو نام دے دیا، ناموں میں کچھ نہیں رکھا، ذات تو ایک ہی ہے نا جس نے بنایا ہے، تو گاڈ کہہ دو، کریٹر کہہ دو، خدا کہہ دو، اللہ کہہ دو، بھگوان کہہ دو، لیکن اس کو کیا پڑی ہے یار کہ وہ کہ میرے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، جو ہے زنا کرو گے تو آگ میں جلاؤں گا، یتیم کا مال کھاؤ گے تو یہ جو ہے نا، یہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، لہذا ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ اللہ کا معاذ اللہ ظرف اتنا چھوٹا بولو نہیں ہے۔ یہ بھی ملحد لوگوں کی ایک مارکیٹ میں ایک قسم ہول سیل کے حساب سے موجود ہے، ان کا سب کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کہ مذہبی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو، نماز پڑھ لو، نہیں پڑھو تو جہنم ونم نہیں ہے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا یہ مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے آپ لوگوں کو۔ اچھا، ملحد کی ایک قسم اور بھی ہے، وہ والے ملحد ہیں جو مذہب کا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اسلام کو۔ یہ بڑی خطرناک قسم مارکیٹ میں آج کل نہیں آئی ہے کہ ہاں جی اللہ بھی ہے۔ اچھا، ایک اس سے پہلے ایک قسم اور بتا دوں، بعض ملحد یہ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور ایسے بھی لوگ ہیں، یہ حقیقت، ہمارے رابطے بھی ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے، کہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت ہی پازیٹیو تھنکنگ والے ایک شخصیت تھے، جنہوں نے دنیا میں برائیوں سے کے خاتمے کے لیے ایک کام کیا، تو انہوں نے ایک مذہب کو پیش کیا اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کی، تاکہ لوگ اس کو مانیں اور لوگ اس پر چلیں۔ تو معاذ اللہ ان کا مقصد یہ ہے کہ معاذ اللہ ہیں جھوٹے نبی، معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں، لیکن ان کی نیت اچھی تھی، نیت یہ تھی کہ بھائی دنیا میں جتنی اصلاح ہو، کیونکہ جب انہوں نے احادیث دیکھی نا، پیغمبر کی تعلیمات دیکھی، تو ان کو تعلیمات نے بہت اپیل کیا کہ یار اس دور میں ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، وراثت کے حکام بتا رہا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا رہا ہے، یتیموں کے حق کی بات کر رہے ہیں، جھوٹ کو سوسائٹی سے ختم کر رہے ہیں،
اور ایسے ایک خدا کے قائل اور یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا یار انہوں نے کام بڑے اچھے کیے ہیں لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر تھے. بس انہوں نے ایک نسبت کر دی اپنی نبی ہونے کی طرف, تاکہ لوگ, کیونکہ لوگ کسی بات کو مذہبی طور پہ زیادہ اچھی طرح سے لیتے ہیں, اور جب اس میں مذہب نہ ہو تو انوالو نہ ہو تو پھر نہیں لیتے. یہ بھی ایک طبقہ ہے. اور ایک طبقہ ایک اور جو ابھی مارکیٹ میں جو متعارف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا, بنانے والا ایک ہے, اس کا نام اللہ ہے, اس نے آسمان سے کتاب نازل کی جس کو قرآن کہا جاتا ہے, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا. یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں. اسلام بھی برحق, قرآن بھی برحق, حدیثیں بھی برحق, سب کچھ برحق. مولوی ٹھیک نہیں ہے. یہ مولوی سارے 2 نمبر ہیں, کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, اس کو کسی نے بنایا ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں بنی نہیں ہے, یہ دنیا میں دعویٰ چلنے والا ہے نہیں, کیونکہ کریٹر کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آٹومیٹکلی خود بخود ہو جائے. مقصد ان کا یہ تھا مذہبی آزادی. مقصد کیا تھا؟ مذہبی آزادی, کہ مذہب کی جو پابندیاں ہیں نا وہ ہٹاؤ یار. لیکن اب کیسے لوگوں کو قائل کریں؟ اگر آپ لوگوں میں یہ بات کریں گے کائنات خود بخود بنی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, کوئی مانے گا نہیں اس کو. وجہ کیا ہے, کوئی کیوں نہیں مانے گا؟ دیکھو میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو ایک تصویر نظر آئی کاغذ کے اوپر جس میں ایک آنکھ, 2 آنکھیں, ایک ناک, لپس اور پیشانی بنی ہوئی ہے نا, جو ایک انسانی چہرے کی تصویر ہوتی ہے. آپ کو مصور نہیں مل رہا کہ یہ بنائی کس نے ہے. اب آپ چونکہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے, تحقیق کا بہت ذوق تھا, آپ نے بہت تلاش کیا یار مصور کون ہے, یار بنایا کس نے. آپ کو کوئی مل نہیں رہا تو آپ نے سائنسدانوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی. یار سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں, اس کو کس نے بنایا. پتہ چلا جی ایک سائنسدان گزرا ہے جس نے یہ کہا کہ یہ تصویر ایسے بنی ہے کروڑوں سال میں, جو ہے نا رنگ کے ڈبے, وہ ایسے ہوائیں چلی تھیں, یوں گرے تھے, کاغذ بن گیا تھا, اربوں سال میں پھر یوں ہوا تھا, پھر کھربوں تصویروں میں ایک ہی آ گئی. آپ نے کہا لے بھائی ڈارون کا چھوٹا بھائی پیدا ہو گیا, سائنس نے مسئلہ حل کر دیا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہے. اصل میں کروڑوں کھربوں سال میں نا رنگ کے ڈبے اصل میں ایکچولی یوں ہوا تھا. تو ایکچولی سائنسدان ایکچولی کر کے نا ہر الٹی پلٹی چیز کو پہنا دیتے ہیں. دیکھو آپ تو پروفیسر لوگ ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ایک ریسرچ ہوتی ہے اور ایک صرف تھیوری ہوتی ہے. مجھے امریکہ کے ایک صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے, وہیں یونیورسٹی میں بہت پڑھے تھے, وہ بھی بڑا الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے وہاں ایک پروفیسر سے پوچھا جو ایتھیسٹ تھے نا, وہ ڈارون کی نظر تھیوری پہ بہت آگے سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا اچھا گوروں میں ایک اچھی بات ہے کہ بات سنتے ہیں, ہمارے یہاں آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا نا پکڑ کے لوگ کوڑ دیتے ہیں اس کو پکڑ کے. ٹھیک ہے. کہہ رہے میں نے بھری کلاس میں ان سے کہا کہ سر میں نہیں مانتا اس ڈارون کی تھیوری کو. ٹیچر نے پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ کہ میں نے کہا 200-250 سال گزر گئے, اب تک یہ تحقیق سے ثابت, اتنا لمبا عرصہ اب تک سائنس میں کوئی تھیوری چلی نہیں ہے جو اب تحقیق سے اب تک ثابت نہ ہوئی ہو. 200 سال تک جھک مار رہے ہو, اور ایک نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور فرض, تم مان کیوں نہیں لیتے یار کسی نے بنایا ہے, اس میں کون سی تکلیف کی بات ہے؟ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کاغذ پہ تصویر بنانے والا مصور کون ہے, تو آپ مصور کی نفی نہ کرو. بھائی کوئی ہے لیکن وہ بتا نہیں رہا کہ میں ہوں, ہے ضرور, ٹھیک ہے نا, وہ بتا نہیں رہا. انہی میں سے کوئی ہے, کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی بندہ ہے نہیں, تو آپ چترول لگا کے اگلواؤ گے, بتا کس نے بنائی ہے یہ. جب گھر سے چوری ہوتی ہے اور باہر سے کوئی بندہ پھلانگ کے بھی نہیں آیا, لاکر بھی تھا, جالیاں بھی لگی ہوئی ہیں, جالیوں کے ٹوٹنے کے نشانات بھی نہیں ہیں, تو گھر کے کسی فرد نے چوری کی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈارون کی تھیوری کے مطابق کھربوں سال گزرے تھے تو ایک ایسا لاکر وجود میں آ گیا تھا کہ رات کے 12 بجے وہ آٹومیٹکلی پھٹ جائے گا دھماکے کے ساتھ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو کوئی بھی تھیوری پیش کرے گا آپ نہیں مانو گے بھائی یہ لاکر بھی ہے, دیواریں بھی بند ہیں, گرل بھی لگی. عامل کے پاس جاؤ گے بولے کہ جنات نے کیا ہے, وہ تو الو بنانے کی مشین ہے روحانی عامل جو ہے نا. بھائی اس کا مطلب گھر کے کسی فرد نے کیا ہے. اب گھر کا فرد مان نہیں رہا کہ میں نے کی ہے, چترول لگاؤ. شرافت سے نہیں مانے گا, شر اور آفت سے مانے گا, ٹھیک ہے نا. پولیس کو لے آؤ, پولیس طبیعت سے چترول لگا کے اگلوا لے گی بھائی اس نے. میں نے تو کئی چور اس طرح پکڑوائے ہیں. میں نے کہا بھائی جب چاروں طرف سے گرل بھی لگی ہوئی ہے تو ایسا گھر کا ہی بندہ چور ہے. کہہ رہے یار میرے گھر میں سب نیک ہے. میں نے کہا بھائی سب نیک لگتے ہیں نا, اندر سے نہیں ہوں گے نیک, کچھ گڑبڑ کی ہے کسی, پتہ چلا جی بیٹے نے چوری کی ہے. تو ہوتا ہے ایسے انکوائری تو اسی طرح سے ہوتی ہے نا. اگر جن چڑیل بھوت بیچ میں آ گئے تو سارا انکوائری کا سسٹم کیا ہو جائے گا, ختم. یہ جنات بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکالتے پیسے ہیں بھائی؟ بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکال لیتے, یہ گھروں کے لاکروں سے کیوں پیسے نکال رہے ہیں؟ تو آپ کو اگر مصور نہیں مل رہا اور کوئی بندہ پھلانگ کے آیا بھی نہیں ہے, یہی 4 آدمی تھے یہاں پہ, آپ بولو گے بھائی یہ خدا کی قسم ڈارون جھوٹ بول کر گیا, یہ آٹومیٹیکلی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی, انہیں 4 میں سے کسی نے بتاؤ. نہیں تو پھر پولیس کو بلاؤ, چترول لگواؤ, اگلے گا کہ میں نے بنائی ہے. یہ ہواؤں سے اور طوفانوں سے اور ڈبوں کے الٹنے سے اتنی واضح آنکھ ناک کان جیسی تصویریں خیالی چیزیں بنتی ہیں. بالکل وسیم بھائی بن گئے, بالکل ایسا نہیں ہوتا بھائی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, بے جان تصویر
آٹومیٹیکلی خود نہیں بن سکتی. تو وہ آنکھ جس میں دیکھنے کی طاقت ہو, وہ ناک جس میں سونگھنے کی طاقت ہو, وہ زبان جس میں بولنے کی طاقت, وہ کان جس میں سننے کی طاقت, وہ کھوپڑی جس میں سوچنے کی طاقت, یہ کیسے خود بخود بن گئی؟ ناممکن ہے, ناممکن. چاہے ساری سائنسدان اٹھ کے بھی ایک دعویٰ کریں, خدا کی قسم اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو, بولو بھائی اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں نہیں ہو سکتا. خدا کی بغاوت میں, خدا سے دشمنی میں سائنس کو اتنا انسان باپ بنا لے یار, جو مرضی جھوٹ بولتے رہے مان لیں اس کو, یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو انکار کر دیا نا, ان کو تو مزے اڑانے تھے کہ یار خدا کو مانیں گے تو اگلا اسٹیپ آئے گا, پھر آگے پھنستے ہیں وہ, صحیح ہے نا. دیکھو سائنس کیوں خدا کو بیچ سے نکال کے تحقیق کرتی ہے کہ خدا کو لائے نا تو پھر آگے اور بھی کچھ چیزیں, تو کہتے ہیں یار یہ خدا لوگوں کا نجی معاملہ ہے یا نہیں ہے, یہ تم جو ہے نا لیب سے باہر یہ رکھے آئے کرو, ریسرچ میں خدا کو داخل مت کرو. سائنس کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے, ریسرچ میں تو ہم نے اس مادے پہ ریسرچ کرنی ہے نا, اس میں مذہب سے تھوڑی اس کا تعلق ہے. لیکن جب آپ لیب سے باہر آؤ گے تو اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے حقائق ہیں جو آپ کو ماننے پڑتے ہیں. اب دیکھو کلاس میں کوئی آپ کے جو پروفیسر ہیں نا, کوئی ٹیچر ہیں, اب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے چچا ہیں یا ماموں ہیں یا خالو ہیں؟ بھائی جب اکثر لوگ جب کلاس میں لیکچرار سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ شاگرد کی لیکچرار ماموں ہے, لیکن اس کو ماموں نہیں کہتے, سر کہتے ہیں, کیونکہ یہاں یہ رشتہ نہیں چلے گا ابھی. ایسا ہی ہے نا, وہ میرا بھانجا ہے نا, جہاں بھی جاتا ہے ماموں ماموں یہ بیٹھا ہوا ہے, ماموں. میں نے کہا ادھر ماموں ماموں نہیں کر بھائی, ادھر مفتی صاحب بول دے تم, ٹھیک ہے نا, یہ بیٹھا. ہم باغا بارڈر پہ بیٹھے تھے, ماموں دیکھو, میں نے کہا یار ادھر ماموں ماموں نہیں کرو. سب لوگ بولیں گے پتہ نہیں یہ کون ہے مفتی صاحب کا, ہے تو بھانجا ہی میرا. تو گھریلو ماحول کی لائف کچھ اور ہوتی ہے, ادھر ماموں بھی ہے, ادھر چاچو بھی ہے, ادھر بیگم بھی ہے, ادھر خالہ بھی ہے, ادھر پھپھو بھی ہے. لیکن علاقے کا تھانے دار ایس ایچ او صاحب جب آپ اس کے پاس ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جاؤ گے تو پھر آپ اس کو اگر ماموں بولو گے تو بدگمانی ہوگی, بیٹا یہ ماموں ہونے کی وجہ سے ایف آئی آر کاٹ رہا ہے. ادھر آپ کیا بولو گے, ایس ایچ او صاحب, اور وہ بھی شو کرے گا میرا آپ سے کوئی تعلق بولو نہیں. تو تحقیق کے میدان میں مذہب کو سائڈ پہ رکھ دینا, نیوٹرل ہو کے تحقیق کرنا, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن آپ نے اس کو بالکل ہی اپنی زندگی سے نکال دیا. ایک ایسی حقیقت تھی, سائنس کے کہنے پر اس کا انکار کر دیا, تو یہ آپ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے. تو میں جلدی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں, وقت بہت تھوڑا ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, یہ ماہرین سے ہم نے خود سنا, یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا ہے. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, انسانی آنکھ پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ دیکھتی کیسے ہے. بالکل سائنسدانوں نے اسی قسم کی چیز, اسی قسم کے لینس جوڑ کے ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا ہے. اور سائنس کی اکثر ایجادات وہ کاپی ہیں پہلے سے. قدرت میں ہمیں زمین پہ اس کا کوئی نمونہ ملتا تھا تو اس کو, یہ جو آپ موبائل سے باتیں کرتے ہو, یہاں بیٹھ کے امریکہ فون کر رہے ہو اور سیکنڈوں کے اندر آپ کی بات وہاں پہنچ جاتی ہے, سائنس کی ایجاد نہیں ہے. یہ ریس تو پہلے سے اس کائنات میں موجود ہیں, یہ دریافت ہے سائنس کی. دریافت اور ایجاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. دیکھو سونا ایجاد کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے, دریافت کیا انسان نے, وہ سونا جو خدا نے پیدا کیا ہوا تھا. یہ جو ریز ہے نا, جو ریڈیائی لہریں ہیں, میں یہاں بات کرتا ہوں اور میری بات موبائل سیل فون کے ذریعے, فورن سیٹلائٹ کے ذریعے, ریز کے ذریعے امریکہ 2 سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی ہے. تو یہ سائنس کی ایجاد نہیں ہے, یہ ریز تو اس کائنات میں پہلے سے موجود تھی. کوئی سائنٹسٹ تجربہ کچھ اور کر رہا تھا, دیکھ ان ریز پہ وہ مطلع ہو گیا تو اس کو قابو میں کیا ہے. جیسے گھوڑا اللہ نے پہلے سے پیدا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا سفر کے لیے, قابو میں نہیں تھا نا انسان کے, تو انسان اس کو قابو میں کر کے سدھاتا ہے, اپنے کام میں لاتا ہے. تو یہ ریز بکھری ہوئی پہلے سے اس کائنات میں موجود ہے. انسان نے اس گھوڑے کو لے کے قابو میں دے کے لگام دیا ہے کہ جدھر میں بھیجوں گا ادھر ہی جائے گا. موبائل کام کیا کر رہا ہوتا ہے, اس ریز کو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں جانا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جتنی بھی ریز اس وقت دنیا میں ہے, یا اتنی ساری چیزیں, یہ سائنسدانوں کی ایجاد ہم اس کو مجازن کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ رہا ہو ایجاد ہے تو شرک کا فتویٰ لگا دیں. موجد تو صرف اللہ ہی ہوتا ہے, مجازن موجد کہا جاتا ہے اس کو, ایجاد کرنے والا, ورنہ اصل میں دریافت کرنے والا ہے, ایجاد کرنے والا نہیں ہے. ایجاد تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ایجاد کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, سب دریافت ہی ہو رہا ہے. ایجاد اللہ نے کیا ہوا ہے پہلے سے. موجد اور باری کون ہے؟ خدا تعالیٰ ہے, باری تعالیٰ ہے, وہ اس کا ایک نام ہے باری. باری کا مطلب عدم سے وجود میں لانے والا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے, وہ بھی ایجاد نہیں ہے. پہلے سے کیمرہ اللہ نے کھوپڑی میں فٹ کیا ہوا ہے, اسی کی کاپی ماری ہے. تو مجھے بتاؤ اوریجنل کوئی اس کاپی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے جو کیمرہ ہے نا, کہ یہ آٹومیٹیکلی کھرموں سال میں خود بخود ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آ گیا, مان لو گے؟ کوئی جی یہ تو ڈاروین نے کہا ہے, یہ تو سارا امریکہ کہہ رہا ہے. بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو کاپی خود نہیں آ سکتی, جو اوریجنل ہے, جس کی نقل ماری ہے, وہ خود بخود وجود میں آ گئی. یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں. جس کو اللہ نے صحیح عقل دی ہے وہ نہیں مانے گا. تو آپ کا پہلا اسٹیپ جو آخری قسم ملحدین کی چل رہی ہے نا مارکیٹ میں, کہ ہم مذہب کو مانتے ہیں لیکن علماء کو بالکل بھی, مولوی کو نہیں مانتے. یہ سارے مولوی غلط. مولوی میں صحیح غلط دونوں طرح کے ہوتے ہیں, لیکن سارے مولوی غلط. وہ کیوں کہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے بھائی, اس کائنات کو کسی نے
بنایا. یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے, اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں جی کسی نے بنایا. اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس بنانے والا اللہ ہے, یہ ہم کیوں مانیں. دیکھو یہ جو ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, لیکن اللہ, کیونکہ یہ مولوی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں. بھائی یہ مولوی نہیں بتا رہے ہمیں. دیکھو ایک ایسا خدا ہے جو اپنا تعارف کرواتا ہے. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے فرعون کے پاس بھیجا, میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, میں نے داؤد کو اللہ کا پیغمبر بنایا, میں نے آدم کو مٹی سے بنایا, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں علی کل شیء قدیر ہوں. وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا. وہ یہ بتا رہا ہے میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں پہ ناراض ہوتا ہوں. اس ایسے خدا کا نام اللہ کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں. صحیح ہے نا. آپ جس خدا کے قائل ہیں وہ تو گونگا اور بہرا خدا ہے. اگر اللہ جو ہے نا, جو سچی مچی کا خدا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ جھوٹا خدا ہے, تو سچی مچی کا خدا بولتا کیوں نہیں بھائی؟ یہ غلط خدا کو مان رہے ہیں یہ لوگ. آپ کا خدا جس کو آپ اللہ نہیں کہہ رہے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ, وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں پہ ناراض ہوتا ہوں؟ اس نے آسمان سے ہدایت کے لیے قانون کیوں نازل نہیں کیا؟ تو مجھے بتاؤ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ گونگے بہرے لنگڑے لولے خدا پر ہم ایمان لے کر آئیں جسے انسانوں کی پرواہ ہی نہیں ہے, نہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے کہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں غفار ہوں, میں علی کل شیء قدیر ہوں, کچھ بھی نہیں. وہ چپ بیٹھا ہوا ہے. دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, ظلم بھی ہو رہا ہے, یتیموں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے, زنا بھی ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ آج تک ایک حرف بھی کبھی بھی نہیں بولا. تو ہم کیوں پاگل ہیں ہم ایسے خدا پر ایمان لے کر آئیں؟ ہم اس خدا پر ایمان لے کر آتے ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. وہ اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور اویلیبل ہے ہی نہیں. آپ کوئی دوسرا لے آؤ گے ہم اس پر ایمان لے آئیں گے, لیکن لا ہی نہیں سکتے. آپ دوسرا لے آؤ گے پھر ہم کمپیئر کریں گے یہ والا ہے یا وہ والا ہے. صحیح ہے نا. ان میں صحیح سچی مچی کا کون سا ہے؟ دوسرا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں بھائی؟ آپ اللہ کو اگر کہتے ہو نہیں ہے تو آپ بتا دو. مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے, تو جاپان کا سائنسدان بتا دینا اللہ نہیں ہے, وہ چنگ پونگ ہے. ہوگا نا. شکر ہے چائنا میں قرآن نازل نہیں ہوا. نماز کو ہم شنگ چونگ کہتے ہیں, روزے کو ہم چنگ پونگ کہتے, اور تراویوں میں کیا ہو رہا ہوتا؟ چاں چیچی چاچا پاپا پاپا چیچی چیچی اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. اللہ نے عربی میں نازل کیا نا, کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. کیسے پیارا کلام ہے, صحابہ رو پڑتے تھے یہ سن کے, آج بھی دنیا روتی ہے. تو بھائی ہمارے پاس جو خدا ہے نا, ہم اسی کو مانیں گے جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے. آپ کہتے ہیں وہ تو بھگوان کو بھی مانتے ہیں ہندو, تو اتنا خوبصورت انٹروڈکشن جو اللہ پہ سوٹ کرتا ہے نا, وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور وہ کر نہیں رہا کوئی اور. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا زبردست ایکسپلین کرنا کہ میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں چاہتا, یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ایسا ہے ہی نہیں جو ایسی ایکسپلینیشن دے رہا ہو. آپ دوسری مذہبی کتابیں اٹھا کے دیکھو, آپ پاگل ہو جاؤ گے, سر دیوار سے مارو گے, بولے بھائی کیا لکھا ہوا ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. آپ کوئی آسمانی کتاب اٹھا کے دیکھو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ جو سچی مچی کا خدا ہے وہ انسانوں سے چاہتا کیا ہے. A to Z پڑھ لو گے آپ کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. واحد ایک کتاب ہے قرآن, جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہو, تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں جو خدا ہے وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ اس کائنات کو بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا. وبالوالدین احسانا, انگریز کہے گا ہیومن رائٹس ویمن رائٹس باتیں کرے گا, لیکن باپ اور ماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گا. نا 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 نا, انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا ہے. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع مت کرانا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. لا تقل لهما اف, بوڑھے ہو جائے ان کے سامنے تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. حملته امه کرہا ووضعته کرہا, تیری ماں ہے, تو بڑا ہو کر اس کو بھول جائے گا, اس نے تکلیف سے تجھے پیٹ میں اٹھایا, تکلیف کے ساتھ اس نے تجھے جنا. وحمله وفصاله 30 شهرا, 2-2.5 سال اپنی گود میں اٹھا کے تجھے دودھ پلایا اس نے. تو اس کا حق بھول نہ جانا. جب تو یونیورسٹی میں جائے گا نا, تو نیوٹن کو پڑھے گا, تو ڈاروین کو پڑھے گا, انہی چکروں میں الجھ کے رہ جائے گا. ابا اور اماں کو تو کیا کر دے گا, ایک سائڈ پہ کر دے گا. تجھے یہ چیزیں سائنسدان نہیں بتائیں گے, ہم تجھے بتائیں گے. تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم, ہم تمہیں بتائیں گے تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ شرک سے ناراض ہوتا ہے, جس نے بنایا ہے مانو صرف وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس کے بعد رائٹس میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, ان کو اف نہیں کرنا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ساری زندگی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اے اللہ ان پر
ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا. ایسے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہیں. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. فیملی پلاننگ والے کہیں گے بچے پیدا ہونے سے زمین کی روزی ختم ہو جائے گی. بکواس کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ, رزق ہم دیتے ہیں. یہ جو خربوزے کے بیج میں ایسے سوفے انسٹال ہو گئے نا, ایک بیج ڈالتے ہو ہزاروں خربوزے نکلتے ہیں. یہ بیج آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہوئے, انسانوں کی ضرورت کو دے کر کسی مینجمنٹ کی طرف سے انسٹالیشن کا عمل ہوا ہے تاکہ بچے پیدا ہونے کی اسپیڈ سے زیادہ خربوزوں کی اسپیڈ زیادہ ہو, تاکہ جتنے انسان دنیا میں آ رہے ہیں رزق کی فراوانی اس سے زیادہ ہو. تو ان کی بیوقوفوں کی باتوں میں مت آنا, اور اپنے بچوں کو خوف سے غربت کے خوف سے قتل مت کرنا. کیوں؟ نحن نرزقهم وإياكم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی ہم روزی دیں گے. یہ سائنس تمہیں روزی نہیں دیتی. یہ کیلکولیٹر لے کے جو تم بیٹھے رہتے ہو نا, اتنے بچے ہو جائیں گے تو اتنے پیسے, یہ ماں کی چھاتیوں میں خدا بچے کے پیدا ہوتا ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یہ سائنسدان تھوڑی پیدا کر رہا ہے, وہ تو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن بیوقوف آگے نہیں دیکھتا کہ جو خدا بچہ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ 100 بچے پیدا ہو رہے ہیں یا 10 بچے پیدا ہو رہے ہیں. سائنسدان کہے گا چونکہ دودھ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے, اسکول کی فیسیں نہیں پیدا ہو سکتی باپ کے بٹوے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی بیاہ کے خرچے نہیں پیدا ہو سکتے, ایجوکیشن کی پیسے نہیں آ سکتے. خدا کہہ رہا ہے کم وقتوں, ماں پہلے روٹی کھاتی تھی, بلڈ بنتا تھا, پھر بچے کی آنکھ بنتی تھی, اسی سے بچے کی ناک بنتی تھی, بچے کے کان بن رہے تھے, ادھر بچہ آیا, اب اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. کیا زبردست نظام ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے, وہ سب جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. کتنے انسان دنیا میں آنے کتنے نہیں آنے, اس کے کاموں میں دخل اندازی مت کرو. دنیا میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اپنی نسل اس خوف سے روکو کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. مجھے یہ جملہ خدا کی قسم مجھے بہت غصہ آتا ہے اس پر. آپ کسی اور بیس پہ روک رہے ہو نا کہ یار صحت نہیں ہے ماں کی, سنبھالے نہیں جا رہے. اول تو وہ سب باتیں بھی غلط ہیں, لیکن چلو یہ پھر بھی سمجھ میں آتی ہیں. آپ یہ کہہ کے روک رہے ہو کہ یار میں کھلاؤں گا کہاں سے, تو خدا کو آپ نے ایسے خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 100 بار آپ بولتے رہو میں خدا کو مانتا ہوں, قرآن کو, اللہ نہیں مانے گا اس دعوے کو. کیا کرنا ہے بھائی تو؟ ایک عورت کہتی ہے اپنے شوہر کو میرا شوہر ہی ہے, محبتیں کس سے کر رہی ہے؟ کبھی غفار سے کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, کبھی ستار کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, کبھی وسیم کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, خرچہ وہاں سے لے رہی ہے. شوہر کو جب غیرت آتی ہے تو شوہر کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہے؟ شوہر تو میرے صرف آپ ہی ہیں. ایک دن شوہر غصے میں تھپڑ لگا دے گا, بیگم یہ جملہ اپنی زبان سے خدا کے لیے مت کہا کرو. یہ نہیں بولا کرو کہ میں تمہارا شوہر ہوں, حرکتیں تمہاری ایسی ہیں, میرے علاوہ سب تمہارے شوہر ہیں. یہ مجھے چڑھایا نہیں کرو. اگر آپ نسل روک رہے ہو یہ اس خوف سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے, آپ خدا کو رازق نہیں سمجھتے, آپ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہو. پھر جھوٹی زبانوں سے میں کہنا کہ میں کریٹر کو مانتا ہوں, اللہ کو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تکلف نہ کیا کرو. آپ بولو بھائی میں کیلکولیٹر پہ چلتا ہوں, میں کیلکولیشن کو مانتا ہوں, کیونکہ اتنے خربوزے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں, بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو خربوزے کم پڑ جائیں گے کل فیوچر میں. یہی ہے نا فیملی پلاننگ والوں کی, جو ہے نا اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے, بچے اسپیڈ سے زیادہ تو گندم کم پڑ جائے گی. یہی ہے نا ان کی کیلکولیشن. بھائی خربوزہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا بھائی. اتنا پانی ہمارے سپریم کورٹ کے جج نے کہہ دیا تھا نا, اتنا گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچوں کی اسپیڈ زیادہ ہے, قحط پڑ جائے گا. اس وقت میں نے بیان کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب آپ کم از کم ریٹائر ہونے کے بعد تو اچھی بات کر لو. آپ نے یہ تو کیلکولیشن پیش کی ہے کہ اتنا پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں تو پانی کم پڑ جائے گا. یہ تو بتاؤ جا کتنا رہا ہے زمین میں. آپ کو میں روزانہ ٹینک سے اتنی بالٹیاں پانی نکال لیتا ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, تو یہ تو کم پڑ جائے گا پانی. او بھائی یہ تو بتا نکالتا اتنا ہے تو ٹینک میں بالٹیاں آتی کتنی ہے؟ جتنا پانی زمین میں, ابھی جو سیلاب آیا ہے نا, یہی پانی اتنا زمین میں ہے کہ اسی کو اگر اسٹور کر لیتے, بلکہ زمین میں تو اللہ نے اس کو اسٹور کر دیا ہے. یہی پانی صدیوں تک ہمارے لیے کافی ہے. میں نے کے پی کے میں جا کے ایسے ٹیوب ویل دیکھے, کہہ رہے ہمارے باپ دادا ہم 200 سال ہو گئے پانی نکل رہا ہے, ہم نے آج تک اس پانی کو بند ہوتے نہیں دیکھا. وہ جو گورے نے بول دیا پھینک دی, وہ ہوتا ہے نا وہ اوپر جو لگا ہوا ہوتا ہے اس کو ٹینی نانا کہتے تھے. ابے ایمبولینس کے اوپر جو سائرن ہوتا ہے نا, ابھی یار پھر میں نے ابے تبے شروع کر دیا. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ کیا اخلاق کا, یہ کیا اخلاق سکھا رہے ہو لوگوں کو. ایمبولینس کے اوپر جو سائرن ہوتا ہے بجتا ہے نا, ٹینی نانانی اس طرح کر کے بجتا ہے کہ نہیں بجتا. تو اب بچے تو اپنی لغت خود ایجاد کرتے ہیں نا. ہم جب بچپن میں مٹی کی گاڑیاں بناتے تھے, اللہ کا فضل ہے ہم نے بچپن انجوائے بہت کیا, جائز چیزوں میں, حرام ناجائز میں نہیں, سٹے سگریٹ ان چیزوں میں نہیں الحمدللہ. جو لیکن بچوں کی جو ایکٹیویٹیز بچپن میں ہوتی ہیں اس کو ہم نے فل انجوائے کیا ہے, فل انجوائے کیا ہے. شرارتیں بھی, پھڈے بھی, لڑائی بھی, گھنٹی بجا کے بھاگنا بھی, اللہ معاف فرمائے بہت برا کام ہے یہ. اور مارم پیٹی بھی, کرکٹ بھی, فٹ بال بھی, ہاکی بھی, سارے کھیل کھیلے. اور وہ ٹائر جو ہے نا, ٹائر
ایک راڈ لے کے اس کو گول کیا اور ٹائر کو لے کے گھوم رہے ہیں, اور پھر ابا سے پٹنا بھی شام کو, یہ بھی انجوائے ہے. کیا خیال ہے؟ زیادہ عرصے کے لیے گھر سے شارٹ ہوئے تو پھر واپسی پہ ابا سے دے دنا دن پٹے ہیں. آج کل کی تو اولاد اتنے چھوئی موئی, عجائب گھر میں رکھوا دو ان کو, یا شو پیس کے طور پہ آپ ان کو رکھ دو کہیں. مائنڈ کر جاتے ہیں اصل میں. آج کل کی جو اولاد ہے وہ کیا کر جاتی ہے, ابا نے تھوڑا سا یوں کہہ دیا تو کیا کر گئی بچہ, کیا کر گیا بولو, مائنڈ کر گیا. ان کمبختوں کا سارا یہ مائنڈ پنا جو ہے نا شادی کے بعد نکلتا ہے, جب سسرال ان کو دھوتا ہے. بیگم کسی کی نہیں سنتی, وہ سارا مائنڈ پنا نکال دیتی ہے, عزت کا جنازہ نکال دیتی ہے وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ہیں. خیر, تو اس وقت جو ہم مٹی کی گاڑیاں بناتے تھے, پھر اس میں آگے دھاگا باندھ کے اس کو چلاتے تھے, ٹرک بناتے تھے ہم سگریٹ کی ڈبی سے. یہ جو سگریٹ کی ڈبیاں ہیں نا, سگریٹ کی ڈبی دیکھی ہوگی نا, پیکٹ جو سگریٹ کا, اس کا ٹرک بناتے تھے. پیپسی کے ڈھکن کے پہیے ہوتے تھے, پہیوں کو بیچ میں جوڑا اور بڑے طریقے سے کاٹ کے ڈیزائن بنا کے سگریٹ کا ڈبہ پورا بہترین جیپ لگتا تھا, وہ بناتے تھے ہم لوگ. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, مٹی کی گاڑیاں بنا کے پھر ریسنگ بھی ہوتی تھی اور ٹکرے مارتے تھے نا. تو جس کی گاڑی ٹوٹ جائے تو وہ ہار گیا, جس کی گاڑی مضبوط ہے, یعنی وہاں سے میں لے کر آ رہا ہوں, ایک دوسرا کزن چھوٹا بھائی وہاں سے لا رہا ہے, ہم دونوں نے ٹکرایا تو جس کی گاڑی, اچھا ایک دفعہ سے نہیں ٹوٹتی تھی, وہ بار بار ٹکر مارتے تھے, تو جس کی گاڑی ٹوٹ گئی اس کا مطلب وہ ہار گیا. مٹی کی گاڑیاں. تو جب بھی ہم ٹکر مارتے تھے نا تو سب سے پہلے اس کے جو سائرن ہوتا تھا نا وہ ٹوٹتا تھا. تو ہم نے اس کا نام رکھا ہوا تھا ٹینی نانا. کیا نام رکھا ہوا تھا بولو نا یار, ٹینی نا, اس طرح بجتا ہے نا وہ, تو اس کا ہم نے نام رکھا ہوا تھا ٹینی نانا. ابھی تک یاد ہے ہمارے کزنوں کو اور ہمارے ساتھ کے جو دوست احباب تھے, میں یہ لفظ ان کو بڑا مزہ آئے گا یہ سن کے, ٹینی نانا ٹوٹ گیا اس کا. تو میں جب مغربی دنیا میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں ٹینی نانا بہت بچتا ہے ایمبولینس میں. اتنی سی بات کے لیے میں نے اتنا لمبا قصہ سنا دیا, تھوڑا بچپن کے مزہ آتا ہے ان واقعات کو سنانے میں, اس کا دین سے تعلق نہیں ہے لیکن مزہ آ رہا ہے تو کیا کریں یار. ہم آپ سے کوئی پیسے تھوڑی لے ہی رہے ہیں, تو یہ بس یہی ہماری اجرت ہے کہ دو چار ہماری فالتو باتیں سن لیا کرو. اور یہ فالتو نہیں ہے, اس میں پیغام ہے بچوں کے لیے. بچوں کو ان ایکٹیویٹیز میں ڈالو, موبائل سے نکالو, عذاب بنے ہوئے ہر وقت موبائل, ہر وقت بچوں سے موبائل لے لو, ایسا لگتا ہے کہ ان سے جائیداد چھین لی ہے, ایسا لگتا ہے ان سے پراپرٹی اپنے نام کرا لیا, اپنے کروڑوں روپے کی پراپرٹی. ایسا شور مچاتے ہیں, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا تباہ کر رہا ہے. اور بچے کو موبائل کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ کا بہن بھائی نہیں ہے. بہن بھائی ہوتا ہے, بہن بھائی سے کھیلتا. وقفہ اتنا لمبا کر رہے ہیں کہ 3-4 سال بچے کو پالنے کے لیے کوئی دوسرا بھائی تو ہے نہیں جو کھیلے اس کے ساتھ, مجبوراً موبائل پکڑایا ہوا ہے. باہر کے بچوں کے ساتھ آج کل کھلانے میں خطرات کچھ ہوتے ہیں, ان کی نگرانی بہت کرنی پڑتی ہے. کھلانا چاہیے لیکن نگرانی کے ساتھ, تو اس لیے مجبور ہیں. تو وہاں ہم جب گئے نا تو ہمیں نظر آیا ایمبولینس کا ٹینی نانا, ہر وقت ٹینی نانا ٹینی نانا ٹینی نانا. ہم نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے, اتنا زیادہ ایمبولینس گھومتی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی سسٹم ہے. سسٹم نہیں ہے, سسٹم ہے, یہ پاکستان نہیں ہے. ہر وقت ایمبولینس, کسی بزرگ کو کھانسی آئی نا یوں کر کے ذرا سا کھانسا, بٹن دبا دے گا وہ, اور جیسے ہی سسٹم, سمجھ رہے ہو سسٹم اور سسٹم کا فرق تو پتا چل گیا نا میرے بیان میں بیٹھ کے. بہت ٹائم لگے گا تم لوگ کو یہاں تک پہنچنے میں. تو لوگ کہتے ہیں پھر ہمیں دیکھو یہ ہے بزرگ حضرات, ادھر کھانسی ہوئی. دیکھو مادی ترقی اللہ ان قوموں کو ہی دیتا ہے جو مادی اسباب اختیار کرتے ہیں. ان قوموں نے مادی اسباب بہرحال اختیار کی ہیں, اس لیے مادی ترقی اللہ نے دی ہے. ابھی میری کمر میں درد ہوا تھا نا, اتنے لوگ, میری کمر نا ابھی یوگا کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹٹک گئی تھی. پہلی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا, میں نے بہت زیادہ ہی کر لی تھی, اصل میں گھوم بھی کچھ زیادہ ہی گئے تھے, کرو ہو گیا تھا بہت زیادہ. تو میں 3 ہفتے بستر سے لگا رہا ہوں, ہلا ہی نہیں جا رہا تھا, اور ایسا لگ رہا تھا مایوسی کے بس گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے فٹ فاٹ ہو گئے دوبارہ سے, اللہ نے
صحت دے دی. اس دوران کوئی 20 لوگوں نے مجھ سے کہا ہوگا مفتی صاحب وہ بچہ جو الٹا پیدا ہوا ہے اس سے لات لگوا لو. آپ لوگوں نے بھی سنا یہ لفظ ہے؟ الٹا پیدا ہوئے ہوئے بچے سے کیا جو بچہ الٹا پیدا ہوا اور اب بڑا ہو گیا اس سے کیا لگواؤ؟ لات. یہاں دفتر میں آئے بھی لوگ لے کر آئے مفتی صاحب کی حالت دیکھی نہیں جا رہی, ان سے چلا نہیں جا رہا ہو, ایسے چک آئی تھی نا, خاندانی قسم کی چک آئی بھی تھی. اچھا ٹھیک بھی ایسے ہوئی ہے, بس ابھی وہ ٹھیک ہونے کا بتاتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے اگر انسان ان ٹوٹکوں سے بچے. کتنے لوگ آئے ہیں یہاں پہنچ گئے کہ نہیں مفتی صاحب تو مانتے نہیں ان چیزوں کو. جب میری چیخیں نکل رہی تھی در سے, جو میری حالت تھی, چیخیں نکل رہی تھی در سے. میں آپ لوگ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ میں بھی کانفیڈنس پیدا ہو ان چیزوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توہم پرستی سے نکلو. ہمارا مذہب جتنا توہم پرستی کے خلاف ہے اتنا کوئی خلاف نہیں ہے. قرآن بار بار پوچھتا ہے ہل عندکم من سلطان بہذا, بار بار نا مشرکین سے دلیل پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس اس کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے. دلیل کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے گا. تو میری حالت خراب ہو گئی تھی, ہلا ہی نہیں آ رہا. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا اور ڈاکٹر سے علاج. بس ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ بولو. نہیں. ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں تو پڑے رہو بس. اب زندگی انجوائے کرو, بہت دنیا دیکھ لی ہے, شادیاں وادیاں بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, اب پڑ جاؤ آرام سے, نکل لو پتلی گلی سے. کیا خیال ہے کہ مرنا نہیں ہے کیا؟ کہ ساری زندگی جوان رہو گے, بڈھے نہیں ہوگے؟ سب ہوں گے, ہم بھی ہوں گے بھائی, بیمار بھی ہوں گے, صحتیں بھی ہوں گی. اللہ سب کو بیماریوں سے بچائے اور اللہ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن یہ دنیا کا اصول ہے, سب کچھ ہوگا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب 60 سال کے ہوئے تو حضرت کے گھٹنوں میں درد ہونے لگا. تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی, بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. تو کوئی ڈاکٹر آیا اور کہنے لگا آپ یہ کریں, یوں کریں, اس سے صحیح ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا بس 60 سال کے ہو گئے, اب کیا گھٹنے اب بھی جواب نہیں دیں گے کیا؟ کتنا اچھا سوچتے تھے. دیکھو بس ہو گئے اب 60 سال کے, اب کیا ہے, اب کون کھڑے ہوگا دوبارہ؟ اب بیٹھ گئے تو گئے, اب بڑھاپے تک بیٹھنا ہی ہے. لیکن وہ ایک دن کیا ہوا, خود ہی کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد سے کبھی بیٹھے نہیں الحمدللہ. 78 سال تک کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھی ہے, خود ہی ٹھیک ہو گئے وہ. خیر علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بلکہ ضروری ہے علاج کرنا. لیکن میں حضرت کا کانفیڈنس بتا رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا 60 سال کے بعد بھی گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا تو اب پھر کب ہوگا؟ تو بس یہ نارمل ہے, سیٹ ہے, صحیح ہے, کوئی بات نہیں. لیکن وہ ٹھیک ہو گیا, خود ہی ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں زندگی میں الحمدللہ کبھی کمر میں درد نہیں ہوا, تو ہو گیا. وہ بھی اپنی حماقت سے کڑاکا آیا ہے. جب کڑاکا آیا ہے تو بس پھر پڑ گئے بستر پہ, ہلا نہیں جا رہا, جلا نہیں جا رہا, اتنی مشکل ہو گئی. علاج کر رہے ہیں, فائدہ نہیں ہو رہا. فزیو تھراپسٹ سے بھی کروایا, فائدہ نہیں ہو رہا. تو کیا کرے گا آدمی؟ بولو نا, صبر. اچھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی لچک دی ہے کہ جس ٹینشن میں چند دن گزر جائے نا اس کا عادی ہو جاتا ہے. 2 شادیوں کا بھی یہی ہوتا ہے, تھوڑے دن ٹینشن ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں, کیا کروں؟ میں کہتا ہوں 6 مہینے انتظار کرو, 6 مہینے. کہتے ہیں اس کے بعد خوشیاں آئیں گی. میں کہتا ہوں پھر اس ٹینشن کی عادت ہو جائے گی تمہیں. صحیح ہے. اس کو ایک دم خوش ہو جاتا ہے کہ 6 مہینے بعد بالکل فٹ فاٹ. میں کہتا ہوں فٹ فاٹ نہیں, زندگی بھر کی ذلت مقدر ہے. ادھر جائے گا وہ والی ناراض ہوگی, ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے. ادھر جائے گا وہ ناراض ہوگی, ادھر کیوں. ساری زندگی جھوٹ بولتا رہے گا. ادھر بیٹھا ہوا ہوگا, بولے گا جمشید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا اب گیا. تو کہہ رہے کیا اس میں خوشیاں نہیں ہیں؟ میں کہا بہت خوشیاں ہیں, کیونکہ 6 مہینے بعد تجھے اس ٹینشن کی عادت ہو جائے گی. آئی بات سمجھ؟ پھر ایک اور کر لینا, پھر نئے سرے سے. تو خوب اچھی طرح ایک بات کان کھول کے سن لو, اس چیز کا ہمارے دین سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان کو کوئی پریشانی دیتا ہے, شروع میں صبر کر لے, تھوڑے دنوں میں یا تو پریشانی دور ہوگی یا آپ کو اس پریشانی کی عادت پڑ جائے گی. تو یہ بھی ٹھیک ہے, سکون دے دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کسی سے آنکھیں چھین لے, اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ بینائی چلی جاتی ہے لوگوں کی. ایک 17-18 سال کا لڑکا آیا تھا ملنے کے لیے, اس کی بینائی چلی گئی.
اور اس کے بڑا دردناک واقعہ، میں تو حیران ہو گیا سن کے. اس نے کہا کہ میں 12-13 سال کا تھا، بیٹھے بیٹھے بینائی گئی ہے میری، بیٹھے بیٹھے، کوئی وجہ نہیں. میں نے کہا یار تم نے بڑا صبر کیا میرے بھائی. میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ تو بند کر کے دیکھیں، دنیا اندھیری ہو گئی. کہہ رہے شروع میں غم تھا، اور کہہ رہے پھر میں اپنے غم کو بھول گیا. اپنی ماں کا غم مجھے زیادہ رلاتا ہے، کیونکہ ماں مجھے دیکھ دیکھ کے بہت روتی ہے. ماں کا رشتہ ہی ایسا ہے بھائی، وہ اپنے غم سے زیادہ کس کے غم کو غم سمجھتی ہے؟ اولاد کو. ابھی تو اللہ نے ماں اور باپ کا رشتہ بہت مقدس بتایا ہے، جو آج کی ینگسٹر نہیں مانتے. اپنے ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، تمہاری جنت خدا کی قسم اللہ کے بعد تمہارے ماں باپ ہیں. آج جو لبرلزم ہے نا سوسائٹی میں، آزادی، ان میں سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کو ضائع کیا جاتا ہے، بدتمیز بنایا جا رہا ہے ماں باپ کے سامنے اولادوں. خیر، تو کتنے لوگ آئے میرے پاس کہ ٹوٹکا جب تک نہیں کرو گے ٹھیک نہیں ہوگا، اور ادھر ٹوٹکا کیا ادھر ٹھیک ہو جاؤ گے آپ. ٹوٹکا کیا ہے جی؟ مفتی صاحب الٹے پیدا ہوئے ہوئے بچے سے، جو اب بڑا ہو گیا ہو لیکن پیدا الٹا ہوا ہو، اس سے ایک دفعہ ہلکی سی لات لگوا لو. یہاں آئی بی آفس میں ہمارے پاس ایک بندہ آیا جو الٹا پیدا ہوا تھا، یہیں رہتے ہیں ہمارے محلے میں، دوست ہیں ہمارے. میں ان کا انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے، نیک آدمی ہے، نمازی ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کی قسمت کے الٹے پیدا ہو گئے تھے. وہ آئے، کہنے لگے ایک دفعہ لات لگوا لو مجھ سے. کہتے ہیں جاتا کیا ہے، آپ لیٹو گے میں ہلکا سا یوں کروں گا. میں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا، ساری زندگی کے لیے یہ شفا تمہارے کھاتے میں جائے گی. اس کو تو میں نے یوں نہیں کہا، دوست تھا، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا، جو ویسے ہی اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو گیا یا کسی دوا سے ٹھیک ہو گیا، ساری زندگی وسوسے پیدا ہو جائیں گے، اس کی لات سے ٹھیک ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں، امپاسبل، اوٹ پٹانگ کام ہم نے بولو نہیں کرنے. اور بھی دوست ہیں، اپنے اچھے دوست ہیں ہمارے، خیر خواہ. انہوں نے کہا ایک دفعہ تو مفتی صاحب الٹا پیدا ہوا وا. میں نے کہا جو کم بخت سیدھا پیدا نہیں ہوا، جو دنیا میں الٹا آیا اس کے تو سارے کام الٹے ہیں. آپ مجھے خود بتاؤ نا، جو پیدا سیدھا نہیں ہوا اب کیا ہوگا اس کا؟ خود سوچو. جو دنیا میں آتے ہوئے الٹا آ رہا ہے، تمہاری تو انٹری غلط ہوئی ہے میرے بھائی. دنیا میں تمہاری انٹری غلط ہوئی ہے، پاؤں کی طرف سے آ رہے ہو تم، بے ادب گستاخ. جو پاؤں کی طرف سے آئے بدتمیز سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا؟ قرآن میں آتا ہے کہ مکبن علی وجہہ، سر کے بل چلیں گے، پاؤں پہلے ہوں گے، ان کے اوپر ہوں گے پاؤں. جہنمیوں کے بارے میں، ان کو میں جہنمی نہیں کہہ رہا، ایک مثال دے رہا ہوں. آپ آ رہے ہو اور پاؤں سامنے رکھ کے آ رہے ہو، باپ کو غصہ آئے گا نا کہ ابے تو پاؤں پیچھے کر، سر آگے کر. یہ لوگ دنیا میں آئے ہیں پاؤں آگے یوں نکالتے ہوئے، جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. پروٹوکول ان کو اتنا دیا جا رہا ہے کہ یہ لاتے ماریں گے اور بندہ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں کرے گا. جاؤ دیکھو، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. میں آپ کو اپنے شو بازیوں کے واقعات سنانا مقصد نہیں ہے. اپنی یہ کمر میں درد کسی کے ہو گیا، چک آ گئی، یہ تو نجی زندگی کی باتیں، کسی کے بھی آ سکتی ہے. میں یہ صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں، اپنے واقعات شو کے لیے یا جنرل نالج میں اضافے کے لیے یا اپنی سوانح بتانے کے لیے نہیں. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ہماری سوانح لکھی جائے اور اس پہ لوگ کتاب، بڑے بڑے لوگ دنیا میں ہیں اور آج سے پہلے آ چکے ہیں، ان کی سوانح پڑھیں، ان کے حالات دیکھیں آپ جا کے. یہ صرف اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا کانفیڈنس لیول اونچا ہو. جیسے میں عاملوں کو بولتا ہوں نا، جس نے جادو کرنا ہے ایسی کی تیسی کر کے دکھا دے. ان تلوں میں تیل نہیں ہے، بے وقوفوں پہ ان کا اثر ہوتا ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اب تک نہیں ہوا تو اللہ نے بچایا، آئندہ بھی بچائے گا. تو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، شو مارنے کے لیے، تکبر کے لیے نہیں، تاکہ آپ کا بھی کانفیڈنس بڑھے. ٹینشن میں مت آؤ ان عاملوں اور یہ فلیتے پلیتے اور وہ بنگالی بابا عامل ہوتے ہیں نا، بنگالی بابا لکھا ہوتا ہے، اور وہ نیپال کا جادو، اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے وغیرہ وغیرہ، سب ٹوپی ڈرامے. تو اب کیا ہوا؟ آخری دن آزمائش. 3 ہفتے سے علاج کرا رہا تھا میں، فزیوتھراپسٹ کے پاس بھی جا رہا ہوں،
شروع میں پین کے بھاری بھرکم انجیکشن بھی لگے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. جس رات کو فائدہ ہوا ہے نا, اس رات سے پہلے پھر وہی آ گئے الٹے پیدا ہوئے ہوئے. لوگ کہنے لگے جب تک مفتی صاحب ہماری یوں کرے گا بس یوں. ایک ہمارے قریبی دوست ہیں, اتنا پیچھے پڑ گئے کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ الٹے پیدا ہوئے ہوئے کی لات سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ جان چھوڑے میری, کہ یار آ کے لگا دے, مجھے پتا تھا ابھی جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہوں میں, لیکن پھر میں نے منع کیا, میں نے کہا نہیں لگاؤں گا, جاؤ. صرف دوست کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ مطمئن ہو جائیں کہ ان کی لاج رکھی ہے میں نے, لیکن میں نے کہا نہیں. پھر میں نے کہا جاؤ. اور کمال ہے کہ اسی رات اتنا شدید درد ہوا ہے کہ میری یوں سمجھو بس چیخیں نکل گئی. اور جو ڈاکٹر آئے نا جنہوں نے انجیکشن لگائے, انہوں نے کہا یہ آپریشن کے بغیر نہیں ٹھیک ہوگا, یہ لمبا کیس ہے. لیکن میرے دل میں اتنا سا بھی وسوسہ نہیں آیا, تو اب تو الٹا پیدا ہوئے ویسے لگا لو نا, اب تو لگوا لو. الٹے آدمی ایسے ہی تھوڑی دنیا میں آئے ہیں, سارے سیدھے آتے ہیں, 2-4 الٹے آئے ہیں تو کوئی حکمت تو ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ یہ سب شیطان چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے. بھائی ساری دنیا میں بچے سیدھے پیدا ہوتے ہیں, اگر 100 میں کوئی ایک الٹا ہو رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. اللہ بتا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نارمل نہیں ہے, پہنچا ہوا ہے. یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں, یہ نارمل تھوڑی ہیں, یہ تھوڑے کیا ہیں, ڈیفرنٹ. تو پھر تو ہجڑا بالکل ہی بہترین ڈیفرنٹ چیز ہے وہ تو, کیونکہ 1000 میں بلکہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے, تو وہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ اس کو تو پھر پھونک لگائے مردے کو زندہ ہو جانا چاہیے. لوگ بس دیکھتے تھوڑا یونیک ہو, ڈیفرنٹ ہو. تو اتنا شدید پین ہوا ہے کہ ڈاکٹر کی آواز مجھے, وہ جو آئے تھے نا ٹیکا لگانے, کہہ رہے تھے کہ یہ لگ رہا ہے کہ آپریشن کے بغیر نہیں ہوگا. اور اللہ کی قدرت دیکھو, اس انجیکشن سے میں سویا ہوں, اس میں نیند بھی تھی. فجر کے لیے اٹھاؤں بس بمشکل, اتنی گہری نیند. فجر پڑھ کے دوبارہ سو گیا, اور ایسا سویا ہوں گدھے گھوڑے بیچ کے نہیں ہوتا, بچپن میں سنتے تھے گدھے گھوڑے بیچ کے ایسا سویا ہوں میں. اس کے بعد جیسے ہی میں اٹھاؤں مجھے اندازہ ہوا کہ درد الحمدللہ غائب ہونا شروع. اس کے بعد دوسری کوئی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑی, اور بالکل فٹ فاٹ دوبارہ جاگنگ شروع کر دی, دوبارہ ویٹ اٹھانا شروع کر دیا. لگ رہا ہے تھا ہی نہیں کبھی, اللہ کی مدد سے. اگر اس رات میں الٹے والے کو لفٹ دے دیتا کہ بھائی اب تو بھائی 3 ہفتے سے علاج کر رہا ہوں, بجائے فائدے کے مرض بڑھتا جا رہا ہے, ایسے موقع پہ وسوسہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولو کہ یار ساری دنیا پاگل تو نہیں ہے. اچھا لوگ مجھے یہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ساری دنیا پاگل تھوڑی ہے, سب ایسے موقع پہ الٹے پیدا ہوئے ویسے لات لگواتے ہیں. ساری دنیا پاگل ہے, آپ ہی دنیا میں اس طرح کے تانے سننے کو مل رہے تھے. تو میں نے نہیں کیا, ایسا درد غائب ہوا مارکیٹ سے شارٹ. تو اس لیے میرے بھائی illogical باتیں نہ کیا کرو. ہوتا ہی ہے کہ جس رات بہت تکلیف تھی میں الٹے پیدا ہوئے کو بلا لیتا. منہ سے لفظ نکالنا کتنا مشکل ہے, الٹا پیدا ہوا جو اتنا ڈیفیکلٹ چیز ہو اس کو علاج کہاں سے کرے گا؟ سیدھا پیدا ہو جاتا, ٹینشن ہی نہ دیتا. اگر میں ایسے موقع پہ الٹے پیدا ہوئے کو بلا لیتا, الٹے پیدا ہوئے کو بلا لیتا اور کہتا یار اب تو بس لگا دے یار ایک لات, ہلکی سی لگانی تھی اس نے, لگا دے, اور صبح میرے درد ٹھیک ہونا شروع ہوتا, میں تو پھر بھی یقین نہیں کرتا. لیکن جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے دل میں وسوسے آ جاتے کہ نہیں آ جاتے, یار کچھ تو ہے, 3 ہفتے سے مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, بالآخر الٹے پیدا ہوئے نے ایک لات ماری, اور الٹے پیدا ہوئے کی الٹی لات سے اللہ نے مفتی صاحب کو بالآخر ایسی شفا دی کہ درد مارکیٹ سے شارٹ ہو. تو یہ سارے منجن اسی طرح سے بکتے ہیں کہ شفا آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, کوئی الٹا پیدا ہوا آ کے کیش کرا کے لے جاتا ہے. اب تو مجھے الٹے پیدا ہوئے سے اتنی نفرت ہو گئی ہے, میں سوچ رہا ہوں بیان میں جو الٹے پیدا ہوئے ان کو آنے پر پابندی لگائی جائے. تم پہلے سیدھے پیدا ہو, دوبارہ جاؤ واپس سیدھے پیدا ہو کے آؤ. ویسے بھی آج کل تو ڈاکٹر آپریشن کر دیتے ہیں, الٹا پیدا ہی نہیں ہونے دیتے.
میں یہ بھی کہتا تھا یار اگر یہ تو ڈاکٹر تو آج کل الٹا پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے کسی کو, یہ تو پھر بیماری کی شفا ہی ختم ہو جائے گی, پھر جس کی کمر میں درد ہوگا وہ کیا کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے, فرماتے تھے کچھ لوگ توحید پرست ہوتے ہیں, مشرک نہیں ہوتے, لیکن مزاج کے مشرک ہوتے ہیں. مزاج کے کیا ہوتے ہیں؟ مشرک. یعنی اتفاق سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو مجبوراً توحید پرست ہیں, ورنہ ان کا دماغ توحیدی نہیں ہے. ان کو ہندو گھر میں پیدا ہونا چاہیے تھا. مزاج ان کو توحید اچھی نہیں لگتی کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, ان کو مزہ نہیں آتا یہ جملہ سننے میں. اور کچھ توحید پرست ہوتے ہیں مزاج میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو یہ ان لاجیکل باتیں ہضم ہی نہیں ہوتی. تو اللہ ہمیں حقیقی توحید پرست بھی بنائے اور مزاج بھی ہمارا توحید پرستوں جیسا بنائے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ مزاج کیسا بنائے؟ توحید پرست ہو. حضرت خالد بن ولید ایک درخت کو کاٹنے گئے نا, حدیث میں آتا ہے, تو اس درخت پہ جنات تھے. تو کسی نے بتایا زمانے جاہلیت سے یہاں جنات ہیں ایسے. حضرت خالد بن ولید نے جا کے ایسی کی تیسی, وہ چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں, انہوں نے کہا جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, کاٹ دیا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک کمال کی بات ہے کہ ساری دنیا عاملوں سے ڈرتی ہے, پولیس نہیں ڈرتی. جب پولیس چھاپا مارتی ہے نا, عامل جنات چڑیل بھوتوں سمیت بھاگتے ہیں. جنات چڑیل اور بھوتوں سمیت بھاگ رہے ہوتے ہیں. بہت پرانا واقعہ ہو گیا, اب کسی کا راز فاش نہیں ہوگا, چند سال پرانی بات ہے. ایک ڈی ایس پی صاحب, کسی کو نہیں پتا چلے گا, نہ ان ڈی ایس پی صاحب کو, کیونکہ میں قصہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے بعد سناتا ہوں. وہ ڈی ایس پی صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے ایک عامل نے میرے پہ جادو کیا اور جن چڑیل بھوت بھیجتی ہیں اور جھگڑا ہوا. میں نے کہا یار ڈی ایس پی صاحب, اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ سسرال کے علاوہ ہر شخص آپ سے ڈرتا ہے. یعنی آپ کے سسرال کے علاوہ, بیوی کے علاوہ ہر ایک آپ سے ڈرتا ہے. تو آپ کا یہ کانفیڈنس لیول, آپ عامل سے ڈر رہے ہو, موبائل لے کے جاؤ, اٹھاؤ, بند کرو اس کو, ختم کرو, ڈر رہے ہیں. خیر ہم نے اتنا ان میں الحمدللہ کانفیڈنس بھر دیا. میں نے کہا بھائی ڈی ایس پی سے ساری دنیا ڈرتی ہے, آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے, پاور دی ہے. ویسے بھی پولیس کے پاس بہت طاقت ہے. پولیس والے اتنی پاور دنیا میں کسی پولیس کے پاس نہیں ہے جو ہمارے پاس. ابھی پھر میں موضوع چینج ہو گئے. کچھ بھی جیب میں ڈال کے اندر بند کر دو اس کو. یعنی پولیس والوں نے کیس بنانا ہے, جو پولیس والے بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جو بیان سننے بہت نیک شریف. پولیس کسی کو پھنسانا چاہے, کسی کا باپ بھی روک سکتا ہے. بولو, جیب میں چرس کی پڑیا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, سب نہیں, جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ. کسی کو پکڑا یوں کر کے چرس ڈال دی, آپ بولو نہیں یار نہیں, وہ کہہ رہے ڈالے گا تیرا باپ بھی چرس, اور پھر اسی سے نکال لی. تو جیب سے کیا نکلی ہے؟ چرس. ختم کا گیا مستقبل آپ کا, چرسی ڈکلیئر ہو گئے آپ. ریاست کے ڈاکومنٹس میں آ گیا ہے کہ اس کی پینٹ سے چرس نکلی تھی, حالانکہ اس نے یہ شلوار پہن کے گھوم رہا تھا, پینٹ تھی نہیں, لیکن ڈاکومنٹس میں آ گیا کہ اس کی پینٹ سے کیا نکلی ہے؟ چرس. سبحان اللہ. تو اتنی پاورفل کسی ملک کی پولیس ہو, اس پولیس کو ڈر کس سے رہا ہے؟ ان عامل سے ڈر رہا ہے. جو میں نے کہا جاؤ رینجرز, وہ اپنی گاڑی لے کے جاؤ, پڑیا ڈالو عامل کی جیب میں 2-3 چرس کی, اٹھا کے اندر لاک اپ کرو اس کو, پاگل کے بچے کو. آپ کہہ سکتے ہو تو ناجائز ہے کسی کی جیب میں پڑیا ڈالنا, تو وہ جو کر رہا ہے وہ کون سا جائز کر رہا ہے؟ عامل ہے. وہ 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا, 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ یہیں سے بیٹھ کے, سوری نہیں غلط ہو گیا, ایک نے کہا میرے دادا کا استبل جو گھوڑوں کا جگہ ہوتی ہے نا, اتنا بڑا تھا کہ 500 سال تک بھی گھوڑا دوڑتا رہے تو وہ استبل ختم نہ ہو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کہہ رہے میرے دادا, دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی یہیں سے بیٹھ کے چاند ستاروں کی سیٹنگ کر رہے ہوتے تھے, یہ والا ستارہ ادھر کر دو. تو پہلے والے نے کہا کم بخت جھوٹ کیوں بولتا ہے, اتنی بڑی لاٹھی تیرے دادا رکھتے کہاں تھے؟ وہ کہتا ہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے. جب مقابلہ ہی پھینکنے کا چل رہا ہو تو جو زیادہ بڑی پھینکے گا وہ جیت جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو میں نے
وہ جو پولیس والے کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ چرس رکھ دے عامل کے، تو غلط ہے، لیکن وہ عامل کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، وہ لوگوں کے گھر اجاڑ رہا ہے، برباد کر رہا ہے. ان عاملوں کو تو جتنے جھوٹے کیسوں میں بند کرو ثواب ملے گا، جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ. اس میں کو پکڑو، کمبختوں کو اندر کرو، ان کو بند کرو، لاک اپ کرو، ان کو زندگیاں اجاڑ دی، لوگوں کے گھر برباد کر دیے ان لوگوں نے. تو خیر ہم اپنے قصے کی طرف آتے ہیں. تو وہ میں جلدی سے آپ کے کانفیڈنس کے لیے ایک اور واقعہ سناؤں. ہمارے بھانجے ہیں، ان کو 6-7 سال کی 7-8 سال کی عمر میں یرقان ہو گیا. ادھر ہی رہتے تھے پہلے پڑوس میں ہی. ہیپاٹائٹس ہو گیا. کتنے لوگوں نے کہا کہ ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال دو، پتے کر لو اور پیلیا جھڑوا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو. اللہ کا شکر ہے جو ہمارا بہنوئی ہے، وہ بھی ہمارا 8ویں کلاس سے ہمارا پرانا دوست بھی ہے. وہ ہم دونوں ایک ہی شیخ سے بیعت ہوئے تھے، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے. تو اس کا بھی یہی جذبہ تھا، ہمارا بھی یہی جذبہ. ہم نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی. سب نے رشتہ داروں نے کہا بھائی پیلیا جھڑوائے بغیر نہیں اترتا. ہم کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے جھڑوائے بغیر؟ سعودی عرب کے عربوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے؟ یہ ہندوستان پاکستان میں ہی عذاب ہے. یہ جھڑوانے والوں کی دکانیں چمکتی ہیں، بے روزگار لوگ ہوتے ہیں، یہ دھندا شروع کر دیتے ہیں. ایک کو میں نے دیکھا جوتوں کا ہار ڈال کے گلے میں گھوم رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں پیلیا جھڑوا رہا ہوں. چپلیں تھیں، کہہ رہے ہیں جیسے جیسے پیلی چپلیں تھیں، جیسے جیسے پیلا ختم ہوگا تو وہ. میں نے کہا پیلیا پیلے رنگ کی وجہ سے تھوڑی ہوتا ہے جو پیلا رنگ نکل رہا ہے. یہ تو لیور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بلڈ بنانا چھوڑ دیتا ہے، تو خون جو چہرے کی سرخی ہے وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے پیلے پیلے لگتے ہیں. تو اس کا حل تو یہ کہ لال کلر بھر کے انجیکشن لگاؤ ریڈ کلر کے، اس سے شاید سرخی آ جائے اگر کرنا ہی ہے. یہ تو لیور کا علاج کراؤ میرے بھائی، جگر کا علاج کراؤ. نہ جھڑوائے بغیر نہیں جاتا. ہمارے یہاں مشہور ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے نہ ہم نے کبھی پی لیا جھڑوایا بچوں کا، نہ کسی کا. ایسی کی تیسی نہیں جھڑوایا اس نے، ٹھیک ہو گئے بچے، خود فٹ فاٹ بھاگتے دوڑتے. ہم تو ان بچوں کی شادیاں ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے. جھڑوا لیتے اگر تو جس سے جھڑواتے ساری زندگی اس کی عقیدت دل میں بیٹھ جاتی کہ حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں اور حضرت نے پھونک لگائی تھی، اور جو بیماری ڈاکٹروں کے علاج سے ٹھیک نہیں ہوئی وہ حضرت جی کی پھونک سے ٹھیک ہو گئی. یہ شف سرکار جو وجود میں آئی تھی یہ اسی طرح سے وجود میں آئی تھی. آج کل پتہ نہیں شف سرکار مارکیٹ سے شارٹ ہے. اور آپ سوچو اگر یہ پیلیا جھاڑنے کا کام الٹے پیدا ہوئے ہوئے کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ڈبل لوگ اثر لیں گے. ایک تو پیدا بھی الٹے ہوئے اور پیلیا جھاڑا اور بندہ ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے پاکستان میں الٹا پیدا ہونا ہی کامیاب ہونے کے لیے کافی ہو جائے گا. سب ماں باپ دعائیں کریں گے اللہ ہمارے بچے الٹے پیدا ہوں. یہ ہے مذہبی تعلیمات ہماری سوسائٹی کی. کتنا پیارا مذہب ہے اسلام. اسلام کوئی لاجک کے خلاف بات نہیں کرتا. ان لاجیکل باتوں کا اسلام میں کوئی دخل بولو نہیں ہے. لیکن مذہبی لوگوں نے اسلام کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ یہ کہ لاجک کی بات کبھی کرنی نہیں ہے. لاجک کی بات کبھی کرنی نہیں ہے، یہ نقشہ پیش کیا ہے. تبھی ہر کوئی بھی سوسائٹی میں ترقی کا کام ہوگا. جو جاہل مذہبی لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا. ہمیشہ وہ رکاوٹ بنیں گے اس میں. اور یہ آج سے نہیں ہے، ہر مذہب میں ایسا ہی ہے، ہر مذہب میں. تو میں نے وہ جو بات شروع کی تھی میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں. یہ گھڑی کا ٹائم صحیح ہے نا؟ بعض دفعہ گھڑی غلط ٹائم بتا رہی ہوتی ہے. ہاں بھائی صحیح ہے. تو میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ ہر شخص کا اچھائی اور برائی کو ناپنے کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. کسی کی نظر میں کسی چیز کی بہت ویلیو ہے. دیکھو ایک آدمی کو اپنے ملک میں روزگار نہیں مل رہا، باہر ملک میں اس کو اچھا روزگار مل گیا، تو اس کی نظر میں یہاں رہنا زیادہ اچھا ہے یا باہر رہنا زیادہ اچھا ہے؟ بولو باہر، کیونکہ اس کی تو ضرورت ہی روزگار تھی. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو میری اور آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت دین ہے. دین. اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی.
اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے. انسان جب عمر کے ایک حصے کو پہنچتا ہے تو وہ اگر اس نے جوانی میں عیاشی نہ کی ہو تو پھر اس کے عیاشی کی رغبت ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک ایج ہوتی ہے نا ہر شخص کی بگڑنے کی. بھائی ابتدائے جوانی میں بگڑ گئے تو آگے بگڑتے رہو گے. سدھر گئے تو جتنی عمر بڑھے گی بگڑنے کے چانسز کم ہوتے چلے جائیں گے, میچورٹی آتی چلی جائے گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت سے لوگوں کے لیے وہ یہاں رہیں یا باہر ملکوں میں رہیں, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے دین کو اللہ نے محفوظ کر دیا, یہاں بھی محفوظ وہاں بھی محفوظ, لیکن وہ سوچتے اپنا نہیں اپنی اولاد کا ہے. اللہ نے ہمیں جیسے اپنے دین کی حفاظت کا حکم دیا, اللہ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. تو جس شخص کو بھی اللہ نے دین کی تھوڑی سی سمجھ دی ہے وہ اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا اور اپنی نسل کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا. تو جب آپ باہر جاتے ہیں, 2 ملک ہیں دنیا میں خاندانی, دیکھو نیگیٹو باتیں کرنے والے سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے ہیں. ایک نوجوان ہے, ہر دوسرا کلپ اس کا میرے خلاف آیا ہوا ہوتا ہے, ہر دوسرا کلپ اس کا میرے خلاف آیا ہوا ہوتا ہے. میں اس پہ ریئیکشن اس لیے ریکارڈ نہیں کروا رہا کہ بعض لوگ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ ریئیکشن ریکارڈ کروائیں تو اور مشہور ہو جائے وہ, اس لیے میں اس کے نظریات پہ رد کرتا ہوں, اس کا نام نہیں لیتا. آپ دیکھیں گے ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اس طرح کے شارٹس آ رہے ہوتے ہیں. ایک نوجوان ہے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے, دو بندے ہیں ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا, حاکم چاہے ظالم ہو عادل ہو, شریعت میں اس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے, اور حدیث بھی پیش کرتا ہوں اس پہ. تو کہتے ہیں یہ جنرل باجوہ نے کیوں نہیں اطاعت کی تھی پھر حاکم کی, میاں وہ جو عمران خان تھا نا وزیر اعظم, حاکم تو وہ تھا, تو اس کی اطاعت کیوں نہیں کی. وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں یہ 2 نوجوان. اور حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کلمۃ حق عند السلطان الجائر, سب سے بہترین جہاد ہے ظالم کے سامنے حق بات بولنا. مفتی صاحب یہ بھی تو حدیث لوگوں کو بیان کرو. آئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھ, دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولا, اس کا کلپ بنا دینا خدا کے بندو. لطیفوں کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں, وہ ڈھنگ کا کلپ ہی نہیں آتا مارکیٹ میں. یہ اردو والوں کی عادت ہوتی ہے, شروع میں ہر لفظ کو زیر دے دیتے ہیں, کلیپ اس طرح سے. خیر, میں نے بخاری کی حدیث پیش کی, اسمعوا واطیعوا وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ ذَبِيبًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو, اگرچہ تم پر حبشی غلام کو مسلط کر دیا. استعمل فعل مجہول ہے, یعنی اپنی خوشی سے نہیں لایا گیا ہے, وہ مسلط ہو گیا تمہارے اوپر, عوام کے ووٹ سے نہیں آیا, آ گیا. بس کس طرح سے آیا؟ سسٹم کے تحت آیا, لیکن آ گیا, پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں, ملک کی باغ ڈور اس نے سنبھال لی ہے. تو کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو, اس کی نالائقی کی نبی نے مثال دی ہے. یہ آدھا کلپ نہیں چلنا چاہیے, پورا چلنا چاہیے. آدھی بات لوگ حدیث سناتے ہیں, وہ پوری بات نہیں کرتے, پھر ریئیکشن ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اہل ہو یا نا اہل ہو, نہ فرمایا اتنا نا اہل, اس کی نا اہلی کی نبی نے مثال دی ہے. مثال ہمیشہ وہ دی جاتی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو اس لیے آپ نے مثال دی کہ رجل حبشی, حبشی انسان. عام طور پر اس زمانے میں افریقہ میں رہنے والے حبشی بالکل بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تھے, اس زمانے کے حبشی. اور فرمایا کأن رأسہ ذبیبا, بعض دفعہ انسان میں کوئی قابلیت نہیں ہوتی لیکن پرسنالٹی سے لگتا ہے کہ بڑا قابل ہے. کیا خیال ہے؟ تو لوگ اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا وزیر اعظم ہے یا حاکم ہے یا صدر ہے. فرمایا کہ کأن رأسہ ذبیبا, اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. کشمش کا جوس نکلا ہوا ہوتا ہے نا, انگور کتنا اچھا ہوتا ہے, کشمش کا مطلب سوکھ کے نچڑ گئی, ایسا نچڑا ہوا سر. حبشی, سیاہ فام, کوئی تعلیم نہیں, لیکن کیا بن گیا؟ حاکم. حاکم کی ڈیفینیشن کیا؟ قوت نافذہ ہو, پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں,
اب اگر وہ کوئی آرڈر دیتا ہے تو ڈنڈے کی زور سے منوا سکتا ہے وہ آرڈر، اس کو حاکم کہتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ جب ہونے نہ دو یہ کام. دو باتوں کو لوگ خلط ملط کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میں ایسے حاکموں کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ ہاں ایسا ہی آنا چاہیے. نہ راستے میں رکاوٹ ڈالو، نہیں آنے دو ایسے شخص کو. حاکم اسی کو بناؤ جو حاکم بننے کے قابل ہو. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بناؤ ایسے لوگوں کو، نہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، رکاوٹ ڈالنی ہے. لیکن جب ہو گیا، حاکم بن گیا، اب کیا کریں؟ اب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ملک کو دو ٹکڑے نہیں کرنا ہے، کوئی بات نہیں، اتحاد کی خاطر اس کی اطاعت کی جائے گی. چل جو ہونا تھا ہو گیا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورسیبل نہیں ہوتی، جو ہو گئی تو ہو گئی، اب ریورس نہیں ہو سکتی. وہ آئندہ کی سوچو، اب آئندہ کیا کرنا ہے، اگلی دفعہ میں کیا کرنا ہے. یہ ریورس اس بیس پہ اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. مثال کے طور پر ہماری جنگ ہو جاتی ہے مودی کے ساتھ، تو کیا اس بیس پہ ہمارے فوجی بارڈر پہ جانا چھوڑ دیں گے کہ جو عوام کا جو وزیر اعظم ہے جس نے آرڈر دیا ہے جنگ کا وہ ہمارا سلیکٹڈ نہیں ہے یا نااہل ہے؟ کیا اس بیس پہ حکومت کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا. ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کے دور میں بے نظیر کی حکومت آئی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی سرنڈر کر دیا، مان لیا اس حکومت کو. بہت سے لوگ تنظیم اسلامی سے ٹوٹ گئے کہ آپ تو کہتے تھے عورت کی حکمرانی ناجائز ہے اور آج آپ نے مان لیا. وہ ساری زندگی وضاحتی بیان ہی دیتے رہے. وہ بیان یہی ہے کہ بھائی کسی چیز کوئی حاکم کے آنے نہ آنے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا آنا جائز ہے یا نہیں. آ گیا تو اب آپ کے پاس اطاعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد بنا دو ورنہ آپ کے بعد تلواریں چلیں گی، امت میں تلواریں چلیں گی. حضرت معاویہ نے مشورہ کیا، یزید کو بنایا، اور حضرت معاویہ کے بعد یزید کے ہاتھ پہ 4 یا 5 صحابہ کے علاوہ سب بیعت ہو گئے. کیوں بیعت ہوئے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی طاقت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، پاور بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے مخالفت کا راستہ اختیار کیا تو اسلامی ریاست 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. جو حضرت حسن کی منشا کے خلاف، حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے، تاکہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو اور مسلمانوں کی خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ نہ ہو. یہ کام کیا نا حضرت حسن نے. تو سارے صحابہ نے یہ کیا، یزید کے بیعت ہو گئے سوائے عبداللہ بن کچھ صحابہ نے تو کام کسی کی بھی بیعت نہیں ہوتے، ہم نہ مخالفت میں جائیں گے نہ حمایت کریں گے، نیوٹرل ہو کے زندگی گزاری. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے، انہوں نے اپنی ایک مکہ میں الگ ریاست قائم کی. پھر حجاج بن یوسف نے چاروں طرف سے مکہ گھیرا اور مکہ پہ گولہ باری بھی ہوئی، مکہ کی دیواریں گر گئیں اس بمباری کی وجہ سے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے چوک پہ لٹکا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان دنوں میں لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے. بخاری کی حدیث ہے. کس کے پاس؟ عبداللہ بن عمر، جو عمر بن خطاب جیسے بہادر کے بیٹے تھے. تو بیٹے میں باپ کے ڈی این اے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس قدر بہادر تھے عبداللہ بن عمر. جب حجاج ابن یوسف مکہ کا گھیراؤ کر رہا تھا عبداللہ ابن زبیر سے لڑنے کے لیے کہ انہوں نے مکہ میں اپنی حکومت قائم کر دی ہے، جو شام میں جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس سے ہٹ کے الگ، تو ہم ان کو نہیں پنپنے دیں گے. تو ادھر بھی مسلمان اور ادھر بھی مسلمان. عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی عرب کے جنگجو اور صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، تابعین کی ایک بڑی جماعت تھی. بہت کم صحابہ تھے لیکن زیادہ تابعین تھے. اور ادھر بھی مسلمان. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے گھر میں، چند لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ حج بھی کرتے ہو، عمرہ بھی کرتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، جہاد کو بھول گئے ہو آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امت کی حالت دیکھیں، تلواریں چل رہی ہیں، آپ بھی تلوار لے کے میدان جنگ میں کودو. جہاد تو چھوڑ دیا آپ نے. پھر جو حضرت عبداللہ بن عمر کو سمجھانے کے لیے آیا، عبداللہ بن عمر یاد رہنا کس کا بیٹا؟ عمر بن خطاب جیسے بہادر کا بیٹا. وہ بزدل نہیں ہو سکتے لیکن گھر میں بیٹھ گئے. آج کے یوٹیوبر ہوتے تو ان کو بھی اسی طرح تانے دیتے.
تو جو شخص تھا نا وہ آیا سامنے آ کے کہنے لگا کہ کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو فتنہ ہے امت میں, آپ لڑو, تلوار لے کے میدان میں آؤ. عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وقاتلتم حتی تکون فتنہ. فرمایا نبی کے دور میں ہم تلوار لے کے اٹھے اور ہم نے جہاد کیا یہاں تک کہ فتنے کو ختم کر دیا, اور تمہاری لڑائی فتنے کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, فتنے کو پیدا کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو غلط طریقے سے حکومت کی سیٹ پہ جانے کی کوشش کرے گا اس کی راہ میں رکاوٹیں بھی پیدا کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. لیکن جب وہ بن جائے, جب وہ بن گیا تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے. ہاں, قانون کے اندر رہتے ہوئے اسے ہٹانے کی کوشش بھی جائز ہے. ہم نہ دھرنوں کے خلاف ہیں نہ احتجاج کے خلاف ہیں, ہم صرف اس کے خلاف ہیں کہ ملک میں تلوار اٹھانا, ملک میں اسلحہ اٹھا کے لڑائی کرنا یہ جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. نبی نے فرمایا جب مسلمانوں کا کوئی امیر ہو, کمانڈر ہو, خلیفہ ہو, امیر ہو, کوئی بھی, یہاں مراد ہے حاکم, اصطلاحی خلیفہ مراد نہیں, حاکم, اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کائنم من کان, جو بھی ہو اس کو قتل کر دو, اسے قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. اور یہ جو حدیث ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا افضل ترین جہاد ہے, تو میرے بھائی اس جہاد سے آپ کو کسی نے منع نہیں کیا. آپ کہیں جا کے آرمی چیف کو اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے, آپ جائیں ان کے سامنے بولیں, وہاں تک آپ نہیں پہنچتے, آپ یوٹیوب پہ, وہ بھی باہر ملک میں بیٹھ کے. یہ تو آپ کی بہادری کا لیول ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو بولتے ہوئے آپ کو پتا ہے سافٹ ویئر فوراً اپڈیٹ ہو جاتے ہیں, باہر ملکوں میں جا کے آپ بولتے رہو, پھینکتے رہو لمبی لمبی. اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو باہر ملک میں جا کے ہمارے کنٹری کے خلاف بول رہے ہیں, ہماری فورسز کے خلاف بول رہے ہیں, جو وہاں ظالم ہیں آپ ان کے خلاف بھی تو بولو نا. ہمارے ملک کو ان حالات میں دھکیلنے والی یہ بیرونی طاقتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایران پہ کون اٹیک کر رہا ہے؟ آپ جا کے وہاں بولو نا, ان ملکوں کے خلاف, ان ملکوں کے خلاف بولو جو دنیا کو عالمی جنگ میں دھکیل رہے ہیں, ایک نئی جنگ میں دھکیل رہے ہیں. جس ملک میں یہ رہیں گے نا وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے, یہ بولیں گے سارا نزلہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف, تاکہ یہاں خلفشار پیدا ہو, یہاں ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو. یہ نہیں ہونے دیں گے بھائی, ہم بے وقوف نہیں ہیں. ہم اس کی بھی کوشش کریں گے کوئی نااہل حکومت کی سیٹ پہ نہ آئے, پوری کوشش کرو. آ گیا اگر آپ ہٹا سکتے ہو ہٹانے کی بھی کوشش کرو, لیکن جب تک وہ سیٹ پہ ہے تو جائز چیزوں میں آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا تو میں اس کی بھی نہیں مانوں گا. نا 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 نا, یہ اللہ کا حکم ہے, جب تک کوئی حکومت کی کرسی پہ ہے تو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اور ناجائز باتوں میں میں نے نہیں کہا, ناجائز باتوں میں تھوڑی اطاعت کرنی ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے شراب پیو, تم کیوں پیئیں گے بھائی شراب؟ ناجائز باتوں میں نہیں ہے, انتظامی چیزوں میں, جن چیزوں کا مینجمنٹ سے تعلق ہے. اور بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں, لوگ ہماری بات کو سیریس نہیں لے رہے, لوگ ہماری بات کو سیریس نہیں لے رہے. یاد رکھو اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے, سمجھ رہے ہو؟ یقین نہیں آتا, انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھو, مودی کیا کچھ کر رہا ہے ہمارے بارڈر پہ. ایسے موقع پہ قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, اپنی افواج کے ساتھ. ہماری اور آپ کی حفاظت نہ میں کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہو, میرے پاس اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حفاظت کے لیے. ہماری, میری اور آپ کی حفاظت ہماری فورسز کر رہی ہیں, چاہے وہ نیوی کی صورت میں ہو یا وہ ایئر فورس کی صورت میں ہو. تو ہم نے ان جوانوں کا حوصلہ گھٹانا نہیں ہے بلکہ بڑھانا ہے. جرنیلوں سے کرو اختلاف, ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کسی جرنیل کو اچھا کہو برا کہو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم وظیفہ خور ہوتے نا فوج کے تو جرنیلوں سے اختلاف کرتے ہوئے ہمیں ہماری رگیں پھولتی. اور بھائی کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو ہمارے بارڈر پہ لڑنے والے فوجی ہیں, ان کا مذاق اڑانے کی کسی قیمت پہ ہمیں اجازت نہیں ہے. اور سیاسی لیڈروں کی عقیدت میں اندھے مت ہو, عقیدت رکھو, آگے جانے کی کوشش مت کرو. سیاسی لیڈروں کا جب اپنا مفاد ہوتا ہے
تو یہ فوج ہیرو بن جاتی ہے. جب سسٹم کے تحت ان کو سیٹ سے دور رکھا جاتا ہے, بھائی سسٹم کے تحت ہی لایا بھی جاتا ہے, سسٹم کے تحت ہی ہٹائے. سسٹم ہے ہی نہیں پاکستان میں. جب لایا تھا تو کون سا انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی تھی؟ جب آپ کو لایا جاتا ہے تو بھی دھاندلی کر کے لایا جاتا ہے. اس وقت ایک صاحب نے مجھے کہا ہم ان لوگوں کی حمایت کیوں کریں, یہ لوگ انتخابات میں یہ کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں نا, ہمارے سیاسی لیڈر ہی میں منافقت ہے. کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کے فیور میں ہوتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھ کا تارا بناتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی لفظ سننا گوارا نہیں کرتے. جب اسٹیبلشمنٹ آنکھیں پھیر لیتی ہے تو یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہتے ہیں. اگر ہمارے لیڈر ایک بات پہ قائم رہیں, ایک فیصلہ کر لیں کہ ان سے مدد لینی ہے یا نہیں لینی, تو ہم بھی ایک فیصلہ کر لیں گے. یہ خود بے پیندے کے لوٹے لڑکتے رہتے ہیں تو ہمیں کیوں قربانی کا بکرا بنا رہے ہو؟ بہت مشکل ہے یار. الٹا پیدا ہوا بندہ ہی آ کے سمجھائے گا اب تمہیں. سیدھا پیدا ہوا میں نے تو ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے. الٹا پیدا ہوا تمہیں سمجھا سکتا ہے. بھائی ہمارے سیاسی لیڈر کسی ایک بات پہ قائم رہتے ہیں, یہ اڑ جائیں کہ ہم نے نہیں ماننا اس سسٹم کو. پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, عمران خان کو چھڑوانے کی کوشش کرو, جاؤ دھرنے دو, کنٹینر لے کر جاؤ, جو مرضی کرنا ہے. جو مولانا فضل الرحمان کے عاشق ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے جلسوں میں جائیں, لیکن میرے بھائی عقیدت کرو. مسلم لیگی لوگ, مسلم لیگ, بلاول بھٹو زندہ باد, جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں. زرداری زندہ باد. اب اللہ کو قیامت میں حساب دینا پڑے گا مجھے, زرداری زندہ باد کہہ دیا. لیکن بہرحال اب میں بیلنس لے کے چل رہا ہوں نا. زرداری کا نہ کسی کے پٹھو ہیں. جو میرے ساتھ 24 گھنٹے رہنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو مفتی صاحب کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے. ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا, یہ بیرونی طاقتیں غالب آ گئیں, خدا کی قسم غزہ سے زیادہ برا حشر ہوگا ہمارا. بھول جاؤ گے غزہ کو. اس لیے نعمت کی قدر کرو. بغیر ڈھکن کے ملک ہے, کوئی بات نہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. احتجاج کرو, احتجاج سے کون منع کر رہا ہے. لیکن یہ یوٹیوبڑے جو ہے نا, یوٹیوبڑے جو ہر وقت تمہیں ہمارے فوجیوں کے خلاف اور ملک کے خلاف بغاوت پہ اکساتے ہیں, ان کی باتوں میں مت آؤ. ان یوٹیوبڑوں کی باتوں میں. یوٹیوبڑے میں نے سیکھا ہے وہابڑے کے لفظ سے. ایک تقریر کر رہا تھا کہ یہ کیا جانے وہابڑے کے فاتحہ میں کتنا دم ہے. ہم لوگ کو وہابی کہتے ہیں نا, تو وہابی کی سپرلیٹو وہابڑا, ہم لوگ کو کہتے ہیں وہابڑے ہیں یہ, کہ یہ تو نہ فاتحہ نہ درود, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ہمارے یہاں جو مر جائے نا, دیوبندیوں کے یہاں جو بندہ مر جائے تو بڑے آرام سے دفن کیا, چلو کہتے ہیں یہ کیا مر, پتہ چلا کچھ بندہ مرا ہے. ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی رات کو 12 بجے, اور قبر تیار کرنے میں جو دیر ہوئی ہے بس وہی دیر ہوئی ہے. صبح لوگ تعزیت کے لیے آ رہے تھے, ہم کہتے ہیں ہم تو دفنا چکے ہیں والد صاحب. تو کہتے ہیں یہ تو اپنے باپ سے ان لوگوں کا رشتہ ہے, نہ کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے, نہ کوئی دیگیں ہو رہی ہیں, بس ابا گئے بس ختم. نہیں بھائی, ہمیں پتہ ہے ہمیں کتنا غم تھا, اور اب تک دعاؤں میں ہم اپنے ماں باپ کو بھولے نہیں ہیں. شو بازیوں کی دنیا الگ ہے, دیگوں کی دنیا, ڈھکن اور ٹوپی ڈرامے الگ ہے. جو محبت ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے. کون بھولتا ہے والدین کو, کون بھول سکتا ہے؟ تو وہ بات کیا تھی یار, وہ جلدی سے ختم کروں, ٹائم بہت اوپر ہو گیا ہے. وہابڑے سے نا ہے یوٹیوبڑے, تو یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا یوٹیوبڑے, اچھا ان میں ایک چیز کامن نظر آئے گی, یہ سب ڈپریشن کے مریض نظر آئیں گے آپ کو. کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوگی, ہر وقت ایسے یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے سامنے سسر بیٹھا ہوا ہے ان کے, یا ساس بیٹھی ہوئی ہے, ایسے بیٹھے ہوں گے. ایک کے نیچے میں نے کمنٹ کیا, میں نے کہا کبھی تھوڑا سو جایا کر, آرام کر لیا کر. ایسے بوکھلائے ہوئے, ہر وقت منہ سے بدبو نکلے گی ان کے, ملک کے خلاف, فوج کے خلاف, علماء کے خلاف. یہ مولوی ایسے, مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایسے, مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ایسے, فلانا مولانا بھی ایسے. ابے کوئی دنیا میں ٹھیک تو اکیلا ٹھیک پیدا ہوا ہے؟ تحقیق کرو, یہ الٹا پیدا ہوا ہوگا, دیکھنا. وقت ہو گیا, اللہ عمل کی توفیق دے. مثبت سوچ رکھو, مثبت پازیٹیو, اللہ صحت دے گا, اس سے تمہارے چہروں پہ بہاریں لے کر آئے گا. اور ملک سے محبت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ملک ہمارا ہے, غیرت مند لوگ اپنے کنٹری سے محبت کرتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے. محمد فواز بل محمد یونس, زوبیہ شاہد بنت محمد شاہد, مونس. مہر کی رقم ہے جی 1 تولہ سونا. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ آپ نے اجازت دی 1 تولہ سونا
مہر میں زوبیہ شاہد بنت محمد شاہد کا نکاح محمد فواز ولد محمد مونس سے کروں، اجازت ہے؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب محمد فواز بل محمد مونس، میں نے 2 تولہ سونا اس مہر کے عوض آپ کا نکاح زوبیہ شاہد بنت محمد شاہد سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ اچھا کیا یار آپ نے، ایسا تو نہیں میں نے مکمکہ کیا ہوا تھا؟ اچھا کیا، جزاک اللہ، میری غلطی ہے۔ جناب محمد فواز ول محمد مونس، میں نے 1 تولہ سونا اس مہر کے عوض آپ کا نکاح زوبیہ شاہد بنت محمد شاہد سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ قبول کیا، جزاک اللہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے۔ میرا اپنا نکاح اصل میں 2 تولے سونا تھا نا اپنے، تو وہ مجھے وہ یادوں میں چلا گیا تھا، کھو گیا تھا میں، تو آپ کا بھی غلطی سے 2 تولے نکل گیا، ہو جاتا ہے انسان۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ اس نکاح کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر سے، فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا، خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا، ہر طرح کے شر سے اللہ دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما، اور اس نکاح کی برکتیں دونوں کے خاندانوں کو عطا فرما، جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے جی، جزاک اللہ۔ کہاں رہتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، کتنی عمر ماشاء اللہ؟ 22 سال، خاندانی، صحیح ٹائم پہ شادی کی ہے۔ گورے یہ سن کے بے ہوش ہو جائیں، انگریزوں میں نا کوئی پتہ چل جائے نا 22 سال میں کسی لڑکے نے شادی کی ہے، وہ بے ہوش ہو جائیں سن کے۔ وہ کرتے ہیں 50 55 60، پھر وفا کر کے دکھاتے ہیں ہم کیسے وفادار ہیں۔ وہ تم 22 سال میں شادی کر کے وفا کرو بیوی کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ لاؤ بھائی، وعلیکم السلام، چلیں۔ مفتی صاحب آپ کا ایک بیان اکثر سنا ہے کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہو یا طلاق والی ہو اس سے شادی کرنا ثواب بھی ہے، پھر اگلی کواری تو ایک لڑکی ہے اس پر بہت ظلم ہوا ہے 3 سال تک، پھر وہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن ابھی گھر والے یہ بات نہیں مان رہے کہ نہیں طلاق والی آپ نہ کرو، تو آپ کا اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ ایک دفعہ تمہیں 20 سال سے سمجھا رہا ہوں، گھر والوں کی ایسی کی تیسی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جملہ یاد کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہاری بہن بیٹی کو اللہ نے کرے کل طلاق ہو اور اس کا کوئی رشتہ آئے اور لڑکے کے ابا منع کر دیں، اماں منع کر دیں، تمہیں کتنا غصہ آئے گا کہ یار ہماری بہن کے لیے ایک امید ہوئی تھی اور اس کی اماں نے منع کر دیا لڑکے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ عاقل بالغ ہو گئے تو آپ خود بھی تو کچھ فیصلے کرو نا۔ میں اگر امی سے پوچھ کے چلتا تو میں تو نہیں کر پاتا، آج میرے 19 بچے تھوڑی ہوتے۔ میری امی تو نہیں قائل تھیں اس کی کہ دوسری شادی کرو، ہم امی کے پاؤں پکڑتے تھے، امی ایسے یوں کر کے ڈھک مارتی تھی کہ چلو دفعہ کوئی رشتہ لینے، تبھی میری شادی لیٹ ہوئی ہے دوسری، یعنی 29-30 سال کی عمر میں جا کے ہوئی ہے، حالانکہ شوق بہت پرانا تھا۔ خیر، لیکن ہم نے کہا امی کی بھی احترام کرنا ہے، ماں کا بھی احترام کرنا ہے، بد کلامی نہیں کرنی، لیکن ٹرائی کرتے رہو۔
15 दिन बाद मुझे अम्मी को पता चला हमारी वालदा को कर लिया इसने। तो शुरू में रोई धोई, हाय हु मैयत का समा था हमारे घर में, हाय ये क्या हो गया। फिर अम्मा ने बोला हो गया तो हो गया, चल ऐसी की। हमारी अम्मा ने भी बोला ऐसी की तो ऐसी हो गई है तो हो गई है, क्या कर। मेरी वालदा ने मुझे बोला कि मैंने इतनी तहज्जुद में दुआएं की थी कि तू शादी ना करे दूसरी, इतनी दुआएं किसी काम के लिए नहीं मैंने मांगी। कह रही इतनी दुआएं की कि फिर भी अगर हो गई है ना, इसका मतलब कुदरत की मंशा यही थी, बस अल्लाह ये चाहता था। कह रही वरना अच्छा मेरी वालदा आमिलों के पास नहीं जाती थी, हमारे खानदान में हमें अल्लाह ने जुन चढ़ैल भूत से अल्हम्दुलिल्लाह बचाया है। लेकिन मेरी दूसरी शादी रुकवाने के लिए लोगों ने, औरतों ने, पड़ोसों ने मशवरा दिया फलां के पास चली जाओ, वो ऐसा तावीज देगा कि ये शादी नहीं कर पाएगा। अल्लाह माफ फरमाए, मेरी वालदा मेरी शादी रुकवाने के लिए एक आमिल के पास चली गई। हालांकि ये गुनाह कभी मेरी वालदा ने नहीं किया, लेकिन किसी ने बताया ये बुजुर्ग हैं, ये 2 नंबर आमिल नहीं है। अब वालदा को ये ख्याल हुआ कि चलो यार एक ट्राई करके देख लो, ये तो पागल हुआ है, इसका दिमाग ये कंट्रोल में नहीं आ रहा। और वो आमिल कितना बेगैरत, उस आमिल ने मुझे फोन किया और मेरी जो होने वाली वाइफ थी ना, उनके बारे में मेरे दिल में गलतफहमियां डालना शुरू कर दी। अच्छा मुझे ये शो नहीं किया कि मैं वो आमिल हूं जिसके पास आपकी वालदा आई हैं, मुझे अननोन पर्सन बन के, यानी इन बेगैरतों ने रिश्ते तोड़वाने के लिए बंदे रखे हुए होते हैं कि जाके गलतफहमियां फैलाओ। गलतफहमियां फैला के रिश्ता तोड़वा रहा था और बाद में वालदा को बोलता देखा मैंने ऐसे तावीज किया, रिश्ता टूट गया। मैं समझ गया, मैंने उसको गालियां दी, चल साला कहीं का। तो क्योंकि मैं मुतासिर नहीं होता इन आमिलों से अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अंदाजा हो गया कि ये वालदा जो गई है ना, ये किसी आमिल ने बंदे किराए पर रखे हुए हैं, अब वो जाके क्या कर रहा है, गलतफहमियां फैला रहा है। तो सारे जोर लगा दिए वालदा ने, लेकिन इतना ढीठ आदमी इस कायनात में आपने देखा नहीं होगा, रुका ही नहीं। तो फिर वालदा ने कंप्रोमाइज किया, उन्होंने बोला मैंने इतनी दुआएं मांगी, इतनी तदबीरें, फिर भी हो गई है तो बस ठीक है, कुदरत की मंशा यही थी, अब तलाक नहीं देना। मेरी वालदा में खानदानी बात ये थी, उन्होंने कहा काम गलत हुआ है लेकिन किसी को तलाक नहीं दिलवाऊंगा। हमारे यहाँ होता ही है कि जब बच्चा शादी कर लेता है तो जबरदस्ती तलाक दिलवाते हैं दूसरी को। भाई उसका भी तो घर है, उसका भी तो बाप है, उसकी भी तो माँ है, उसका घर क्यों उजाड़ रहे हो? ना दूसरी की वजह से पहली को तलाक दो, ना पहली की वजह से दूसरी को तलाक दो। तो ये गलत तरीका है कि तलाकें दिलवाना। हमारे एक रिलेटिव है, वो भी बड़े समझदार हैं, वो भी मेरी दूसरी शादी पे नाराज थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बेटा खुश तो नहीं हूं तुम्हारी शादी पे, अच्छा काम नहीं किया तुमने, लेकिन अब तलाक नहीं दो, मैं तो वैसे भी नहीं दे रहा था। फिर उनका ये जुमला मुझे याद है, कुछ गलतियां उन्होंने कहा रिवर्सेबल नहीं होती, अब हो गया है लेकिन अब हम तलाक का नहीं कहेंगे, वो भी किसी की बेटी है। मैंने कहा खानदानी, समझ रहे हो ना, खानदानी लोग, खानदानी आदमी है कि इनको अच्छा नहीं लगा मेरा शादी करना, लेकिन उन्होंने कहा अब कर लिए तो अब तलाक नहीं, वो भी किसी की। तो आजकल देखो किस अपनी बच्चियों का बस होश है, दूसरों का है ही नहीं, दूसरों का बेड़ा गर्क हो। तो इसलिए आपका जो सवाल था वो ये था कि तलाक याफ्ता लड़की है, माँ बाप राजी नहीं हो रहे, खानदान राजी नहीं हो रहा, खानदान की जब आप शादियां करोगे, बच्चे पैदा करोगे तो आप ही का खानदान होगा। ये वाला जो खानदान जो आपको रोक रहा है, थोड़े दिनों में आपके खानदान का एक छोटा सा पार्ट होगा। देखो जिसकी 4 बीवियां हैं, 18-20 बच्चे या 10-15 तो हो ही जाते हैं ना चारों से, तो आपका जब खानदान आपसे मिलने के लिए आएगा तो कितना सा होगा वो है? खानदान तो आपका है। इरशाद भट्टी ने मुझसे पूछा था ना कितने बच्चे, मैंने कहा 19। कह रहे हैं आप कौम पे रहम करें, तो मेरे ज़हन में एक जवाब आया था, मैंने उसको दिया नहीं। कौम तो है ही यही भाई, तुम लोग कौम हो, एक बीवी एक आध बच्चा, ये कौम है? कौम तो है ही यही, तुम लोग कौम थोड़ी हो पागल के बच्चों। 1-1, 2-2 बच्चे साशे लेके घूम रहे हो तुम लोग, और 50-50 साल में पहली शादी हो रही है। तुम कौम हो, तुम कौम पैदा कर रहे हो, तुम तो कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हो, नस्ल कुशी कर रहे हो। हमारे पास आओ, तुम्हें पता चलेगा कौम किसे कहते हैं। ये कौम, अल्लाह बरकत दे, नजर बस से बचाए अल्लाह ताला। मुझे डर लगता है तुम लोग की कमबख्तों की नजर ना, तुम लोग सॉरी कमबख्तों तुम्हें नहीं कहना चाहिए, नजर ना लगा दो तुम लोग। अबे घर बच्चे हो, घर वाले हो, ससुराल हो, सालेज हो, सालियाज हो, बच्चों के चाचे मामे फुप्पे ताए, और बेटे भी हो, बेटियां भी हो, दामाद भी हो, पोते भी हो, नवासे भी हो, इज कॉल्ड कौम, इज कॉल्ड खानदान। अपने नाना का एक मलफूज सुना के, मेरे नाना 99 साल में फौत हुए थे, उनकी भी औलाद माशाल्लाह बहुत थी, बेटे बेटियां दामाद बहुएं। हमारे नाना मस्जिद के इमाम भी थे। तो एक दिन हमारे नाना से
چندے وندے نہیں لیتے تھے. لوگ فوراً کمنٹ کر رہے ہیں اصل میں چندے کی پلائی پہ. 1 روپیہ میرے نانا نے کبھی چندہ نہیں لیا, بہت تھوڑی آمدن میں گزارا کیا, اور فوج سے, آرمی میں بھی تھے نا, تو فوج سے ریٹائرمنٹ کے بھی پیسے آتے تھے, بچوں کو پڑھایا بھی اسی میں, لکھایا بھی. اور ہمیں پتا ہے استغنا کھلانا جانتے تھے, کھاتے نہیں تھے. ان کا تو سخاوت مشہور تھی. سرگودا میں آج بھی جائیں لوگ ان کی سخاوت کی تعریف کریں گے. تو ان سے جب لوگ پوچھتے تھے, کہتے تھے مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کم بختوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی. کوئی گھر میں ہے ہی نہیں تو خیریت ہی خیریت ہے. کہہ رہے ہیں ہمارے تو بیٹے بیٹیاں, کبھی کسی کا سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کسی کے گھٹنے میں چوٹ آئی ہوئی ہے, کبھی کوئی گھنٹی بجا کے بھاگا پکڑا گیا, محلے والا سے پٹ رہا ہے, اس کو بچانے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارا تو خاندان ہے, خیریت تم جیسے کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے. جہاں کوئی خاندان ہوتا ہی, دیواریں دیکھتے رہو, 1000 گز کے بنگلوں کی ڈیفینس میں جاؤ نا, 1000 گز کا بنگلہ ہے, دیواریں دیکھ رہے ہیں, یہاں سے شروع ہو کے وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے, اس واش روم میں بیچ میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. ہم تو آئے, اللہ کا شکر ابھی ترکی سے میں آیا ہوں, پتا چلا بچی کو وہ جھولا جھولتے ہوئے سر